انبیاء سارے نبی پہلی دعوت دیتی ہے توحید کہ میری قوم اپنے عقیدے کو اور عقائد جن کا تکرار قرآن میں بار بار ہے، اس میں ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا رسالت اور تیسرا قیامت ہے۔ توحید کا اجمالی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ذات اور صفات میں لا شریک ہے۔ رسالت کی ایک منصب کا نام ہے، جیسے امامت اور کتابت ایک منصب کا نام ہے۔ جس کو امامت اور کتابت مل جائے اسے ہم امام خطیب کہتے ہیں۔ جسے نبوت رسالت کا منصب ملتا ہے ہم اسے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ قیامت ہے۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت یہ جزا و سزا کے ملنے کا دن ہے، جس دن رب چاہے گزارنے والے کو جنت کی صورت میں انعام ملتا ہے اور اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارنے والے کو جہنم کی صورت میں سزا ملتا ہے۔ یہ کتنے دنوں پر مشتمل ہے؟ میں اکثر اس پر پوچھتا ہوں تو کوئی کہتا ہے جی قیامت 50,000 دنوں کا نام ہے، کوئی کہتا ہے 10,000 دنوں کا نام ہے۔ دوستو قیامت ایک دن کا نام ہے، یوم القیامت ایک دن کا نام ہے۔ یہ ایک ہی دن لمبا ہے، کسی کے لیے 10 دنوں کے برابر ہوگا، کسی کے لیے 100 دنوں کے برابر ہوگا، کسی کے لیے 1000 دنوں کے لیے، کسی کے لیے 1000 مہینوں کے برابر ہوگا، کسی کے لیے 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ یہ دن لمبا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ یہ لمبا ہوتا ہے گناہوں کی کثرت سے اور چھوٹا ہوتا ہے نیکیوں کی کثرت سے۔ لمبا ہوگا تو کتنا؟ جیسے دنیا 50,000 سال ہوگا، اور یہ دن چھوٹا ہوتا ہے تو اتنا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا دورانیہ۔ یہ کثرت ایک ایسی چیز ہے جس دن کو لمبا بھی کرتی ہے چھوٹا بھی کرتی ہے۔ گناہوں کی کثرت اس دن کو لمبا کر دیتی ہے، نیکیوں کی کثرت اس دن کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ یہ تین عقائد اور ان کے ساتھ فرشتوں کے وجود کا عقیدہ، ان کے ساتھ جنت جہنم کے وجود کا عقیدہ، ان کے ساتھ قبر میں ننگی اور غسل کا عقیدہ اور بہت سے عقائد۔ اگر کوئی پوچھے، بڑی توجہ سے اس بات کو سنیں، اگر کوئی پوچھے کہ ان تمام عقائد کے درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا عقیدہ کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ درجے کے اعتبار سے اونچا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ یعنی آپ نے عقائد کو درجہ بدل رکھا تو آخری درجہ توحید ہے، سب سے اوپر والا عقیدہ توحید ہے۔ لیکن اگر آپ عقائد کو ایک کتاب کی صورت میں پیش کریں اور پھر سوال کریں کہ سب سے آگے کون سا عقیدہ ہے، کس عقیدے کو بنیاد بنا کر باقی عقائد کو ماننا ہے، تو اب توحید نہیں آئے گا جواب۔ اب نبی کی رسالت اور نبی کی نبوت آئے گا۔ وجہ کی جو غیر کو مانا جاتا ہے یہ نبی کی کہنے پر مانا جاتا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے اللہ کو مانتے ہو تو ہم کہیں گے الحمدللہ، انبیاء کو مانتے ہو ہم کہیں گے الحمدللہ، کتنے نبی آئے ہم کہیں گے 1,24,000، فرشتوں کو مانتے ہو جی مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہو مانتے ہیں، کندھوں پر فرشتوں کے وجود کا عقیدہ رکھتے ہو ہاں جی رکھتے ہیں۔ پھر وہ پوچھے کیا تم نے اللہ کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، قبر کی تنگی وسعت کو، یہاں بیٹھے دو فرشتوں کو دیکھا ہے؟ تو ہم کہتے نہیں دیکھا۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے؟ نہیں۔ نبیوں کا زمانہ پایا؟ نہیں۔ پھر غیر کو کیوں مانتے ہو؟ یعنی بغیر دیکھے اللہ کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، جنت جہنم کو کیوں مانتے ہو؟ تو اس کیوں کے جواب میں ہم کہتے ہیں حضور کی ذات کو مانتے ہیں، نبی اسلام کو سچا مانتے ہیں، ذات پیغمبر پر اعتماد کرتے ہیں، سرکار نے بتا دیا اللہ ہے اور ایک ہے، حضور کے کہنے پر اپنا بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ حضور نے فرما دیا 1,24,000 انبیاء نہ دیکھا نہ زمانہ پایا اور نہ ہی نبیوں کے نام جانتے ہیں۔ ہم سب مل کر ہی نبیوں کے نام شمار کریں تو 25-30 نبیوں کے نام شمار کر پائیں گے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کیوں مانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان نبی ملا، نبی کی ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے نبیوں کو مانا، نبی کی ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے جنت کو جہنم کو مانا، قبر کی تنگی وسعت کو مانا، سارے غیر عبادات کی ادائیگی کے طریقے کو نبی کے کہنے پر مانا ہے۔ سوال کو ایمان کس نے دیا تو ہم کہیں گے اللہ نے، واسطہ کون بنا تو ہم کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے، آپ واسطہ ہیں، آپ بنیاد ہیں۔ نبی کی ذات پر اعتماد ایمان، نبی کی ذات پر اعتماد
ایمان ہے. جس کو نبی کی ذات پر جتنا زیادہ اعتماد ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور اس کا ایمان اتنا زیادہ محفوظ بھی ہوتا ہے. یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، یہ بار بار گجرات کے علاقے کھاڑیاں میں میرا ایک بیان تھا عظمت رسول کے عنوان پر، مقام رسالت کے عنوان پر. تو اس میں یہ بات کے درمیان میں آ کہ رسالت کا مقام کتنا اونچا ہوگا کہ رسالت اور نبوت کی بنیاد پر آپ غیر کو مانتے ہیں. اور یہ بات چلتے چلتے اسی طرح بات ہے کہ میں نے کہا کہ رسول کی ذات پر اعتماد ایمان ہے. اور یہ بات ہے کہ ایمان میں سب سے پہلے نبی کی تصدیق ضروری ہے، نبی پر اعتماد کر کے غیر کو ماننا. تو 2-3 بندے ان کے چہرے کے تاثر سے مجھے لگا کہ یہ بندے سمجھ لیں کہ میں حضور سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے کوئی غلط عقیدہ بیان کر دیا. تو میں نے پھر اپنی ایک کارگزاری ان کے سامنے پیش کی. میں نے کہا میں 3 والے دن فیصلہ باد کیا، تبلیغی جماعت کے کچھ بزرگ تھے، دوست تھے، چند نوجوانوں کے ساتھ ایک گوشت تقسیم کرنے جا رہے. مجھے کہا یار یہ سارا گوشت گاڑی میں ڈالو، وہاں چھوڑ دو، گوشت کو چھوڑ دو. میں لے گیا، مجھے مفتی صاحب نے میں گوشت نکالا، نکلنے لگا تو کہنے لگے نہیں یار ان دوستوں کو تھوڑی دعوت، انہوں نے نوجوانوں نے عید دی ہے تو ان کو یہ احساس ہو کہ صرف نماز روزے کی دعوت دینا دین نہیں، لوگوں کے کام آنا بھلائی کرنا بھی دین ہے. اور دوسری بات کوئی ایمان کے حوالے سے کرنے کا ایمان ذرا مضبوط ہو جائے. تو میں نے دوستوں کو کہا جانتے ہو سیدہ خدیجہ نے حضور کو کن الفاظ میں تسلی دی؟ اس بات میں نہیں کہ آپ حضور کو کہ تردد ہے ایمان کے اپنی وحی کے بارے میں، رسالت کے بارے میں نہیں. حضور اسلام پریشان ہے کہ قوم کے عقائد اور ہے، میرے عقائد اور ہیں، اور پھر اپنے مکلم بنا دیا گیا کہ بےزت ہو چکی ہے. قوم کو میں نے حق عقائد کی دعوت دینی ہے، رد عمل آئے گا، انکار کریں گے، جہنم میں جائیں گے، آپ پریشان ہیں. جب اپنی زوجہ کو دعوت دی تو ایسی حکمت کے ساتھ دعوت دی ہے، ایسی پر حکمت انداز سے دعوت دی کہ کمال آپ نے براہ راست نکاح کہ خدیجہ مجھے خدا نے رسالت النبوت سے سرفراز کروا دیا. براہ راست نہیں بلکہ دعوت اس انداز سے دی کہ سیدہ خدیجہ فوراً تصدیق کرتی ہے کہ آپ کو تو نبوت رسالت کا منصب مل چکا ہے، آپ تو نبی رسول بن چکی ہے، میں ایمان لاتا ہوں. پھر آپ کچھ پریشان ہے قوم یعنی آنے والے حالات کی وجہ سے. تو میں نے کہا بچوں سیدہ خدیجہ نے جو تسلی دی تو انہی کاموں کی بھی ہے کہ آپ کو قوم رد کیسے کرے گی. آپ اس سے الگ کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو محتاج لوگوں کی احتیاج کو دور کرتی ہیں، بوجھ والے کے بوجھ اٹھاتی ہیں. اور پھر میں نے آخری بات کی تو میں نے کہا دوستو نبی کی پہلی دعوت کون سی؟ کہتے لا الہ الا اللہ. میں نے کہ یہ تو دوسری دعوت ہے. کہتے پھر پہلی دعوت. میں نے کہا محمد رسول اللہ. وہ کیسے؟ میں نے کہا جب حضور نے پہلی دعوت دی قوم کو اجتماعی دعوت دی تو کہاں تشریف لے گئے؟ کافر میں نے کہا صفا پہاڑی میں. کہتے نہیں صفا پہاڑی پر. توجہ کیجیے گا حرم میں آپ نے کعبہ کے سامنے آپ نے کعبہ میں کھڑے کے دعوت دی. تین جو کعبہ ہی ہے وہاں کھڑے کے دعوت دی، منتظم پہ کھڑے کے دعوت دی، مقام ابراہیم پہ جا کے دعوت دی، زمزم کے پاس جا کے دعوت دی، حجر اسود کو لے کے دعوت دی. آپ قوم کو دعوت دینا چاہتے ہیں، دعوت ایمان ہے. یہ پہلی دعوت ایمان ہے. تو آپ نے انتخاب کیا پہاڑی کا، آپ پہاڑی پر کھڑے ہیں اور قوم ساری نیچے بستی میں ہے. آپ نے قوم سے پہلی بات پوچھی کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا سچی. آپ باغ آپ باغ ہیں، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، نوجوانی، جوانی، نکاح، تجارت سبھی کچھ تو ہمارے سامنے ہے. آپ کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر کوئی اعتراض اور ممکن نہیں ہے. آپ سچے بھی ہیں، باغ بھی ہیں. نبی جی پوچھتے ہیں میں سچا ہوں؟ کہتے سچی. پھر حضور فرماتے ہیں میری قوم میں بلندی پر کھڑا ہوں تم پستی میں ہو، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کی طرف کو بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری نگاہ سے اوپر ہے. اگر میں بلندی پر کھڑے تمہیں دعوت دوں کہ پہاڑ کی طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا میری بات کی تصدیق کرو گے، سچا مانو گے؟ تو قوم کہتی ہے کہ ہم ایک بات ہوئی کہ آپ سچی ہیں اور دوسری بات کی کہ آپ ایسی بلندی پر کھڑے کہ آپ دونوں طرف کو دیکھتے ہیں. ہم ایسی بستی میں ہے کہ ہمیں دوسری طرف نظر نہیں آتی. اگر آپ کہہ دیں گے تو ہم آپ پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے آنے والے لشکر کو مان لیں گے.
حضور نے پھر ان کو ایمان کی دعوت دی تو فرمایا میری قوم میں روحانیت کے ایسے بلند مقام پر کھڑا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو ایسی بستی میں ہو کہ یہاں سے تمہیں خدا کا احساس ادراک ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ ابھی تم نے اقرار کیا کہ میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے آنے والے لشکر کو مانو گے، اب میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے رب کو بھی مانو، میری ذات پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے نبیوں کو مانو، بغیر دیکھے جنت کو جہنم کو مانو، بغیر دیکھے فرشتوں کے وجود کو مانو۔ کملی والے نے پہلی اپنی دعوت دی ہے کہ میری ذات پر اعتماد کرو، پھر جو کہوں اسے مانو گے ایمان کھلائے گا۔ تو نبی کی ذات پر اعتماد ایمان ہے۔ تمام عقائد کے درجے کے اعتبار سے توحید اونچا عقیدہ ہے، لیکن جب ایمان لانا ہے تو نبی پر اعتماد کر کے نبی کی کہی ہوئی ہر بات کو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، مانو عقیدہ ہے، وہ حکم سے تعلق رکھتی ہے، مانو حکم خداوندی ہے، پھر نبی اس حکم کو پورا کرنے کا جو طریقہ دے، جو درس دے، اسی درس کو ماننا ایمان ہے۔ نبی کی ذات پر اعتماد ایمان یہ بنیاد ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہر نبی مذہب کے راہوں پر اپنی امت کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے اور مذہب کی بنیاد ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کو اللہ نے ایک منصب عطا کیا، اسے کہتے ہیں منصب نبوت۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک تاج پہنایا، اسے کہتے ہیں تاج نبوت۔ ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک اعزاز دیا، اسے کہتے ہیں اعزاز نبوت۔ اور ہمارے نبی کو اللہ نے دو منصب عطا کیے ہیں، دو تاج پہنائے ہیں، دو اعزاز عطا کیے ہیں، ایک نبوت والا منصب ہے اور دوسرا ختم نبوت والا منصب ہے۔ ایک اعزاز نبوت والا ہے اور دوسرا اعزاز ختم نبوت والا ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ نبی اسلام کی وجہ امتیاز ہے، اور یہ ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع یہ جیسے حضور کو سارے نبیوں میں ممتاز کر دیتا ہے، ایسی حضور کی اس امتی کو ساری امت میں ممتاز کر دیتا ہے، جس کا جان مال وقت صلاحیت کملی والے کی عزت حرمت ختم نبوت کے دفاع میں لگ جائے، وہ بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ پوری امت میں سردار نبیوں میں ممتاز ختم نبوت کی وجہ سے، یہ امتوں میں ممتاز خاتم النبیین کی نسبت کی وجہ سے، اور وہ امتی جو ختم نبوت کی بات بانی کرنے والا ہے، عزت رسول کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ اس ممتاز امت میں سے ممتاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتیاز کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات جو میں نے اس کی پورے مذہب کی بنیاد میں تفصیل عرض کر چکا، نبی کے واسطے سے سارا دین ملتا ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت، ہمارے نبی کی ختم نبوت اور ہمارے نبی کی ذات پورے مذہب کی بنیاد ہے، اسلام کی شارت ہے، اسلام کا دل ہے، اسلام کی روح ہے۔ ایک دل کی دھڑکن بند ہو جائے پورا جسم ساکت ہو جاتا ہے، روح بدن سے نکل جائے بدن بیکار ہو جاتا ہے، شارت کٹ جائے آزاد دفاع کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اسلام کی شارت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام کے دل کا نام نبی اسلام کی نبوت ہے، اسلام کی روح کا نام کملی والے کی ختم نبوت ہے۔ اگر ذات پیغمبر نبی کی نبوت، نبی کی ختم نبوت کا انکار ہو تو یہ اسلام کا انکار ہے۔ اسلام کے دل پہ حملہ، روح پہ حملہ، شرط پہ بنیاد پہ حملہ ہے۔ اور دوسری بات جو اس کی ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے نبی کو تمام انبیاء میں ممتاز کر دیتا ہے، ہر ایک اعتبار سے۔ آپ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی تمام انبیاء سے جدا ہیں، امتیاز رکھتے ہیں، امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کمالات کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی تمام انبیاء میں جدا ہیں، ممتاز ہیں۔ آپ تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی جدا ہیں۔ آپ معجزات کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی جدا ہیں۔ آپ کتاب کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی جدا ہیں۔ آپ شریعت کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی جدا ہیں۔ آپ اصحاب اسباب اولاد کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء سے جدا ہیں۔ آپ انسانوں کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء سے جدا ہیں۔ آپ زمانے کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء سے جدا ہیں۔ آپ علاقائی تقسیم کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے نبی پہلے تمام انبیاء سے جدا ہیں۔ کملی والے نے حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنایا،
اور اس تاج ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے نبی کو تمام انبیاء نے امتیاز، ہر ایک پہلو سے امتیاز عطا کر دیا ہے۔ آپ زمانے کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، جب نبی نبوت کا تاج پہن کے آتے تھے تو اللہ ہر ایک نبی کی نبوت کے ساتھ محدود زمانے کی قید رکھتے تھے۔ سنت اللہ ہے، جب نیا نبی آتا ہے قرآن کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے، حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے تو قرآن نے اعلان کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی ہم نے آپ سے زمانے کی اور انسانوں کی قید اٹھا لی ہے، ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام زمانوں کا اور قیامت تک کے تمام انسانوں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ زمانہ صحابہ کا تھا ایمان لائے ربوبیت اللہ کی، نبوت امام الانبیاء، نجات پاکے۔ زمانہ بدلا، انسان بدلے، تابعین آئے، انہوں نے بھی کہا ربوبیت اللہ کی، نبوت امام الانبیاء کی، نجات پاکے۔ زمانہ بدلا، انسان بدلے، تبع تابعین آئے، انہوں نے بھی کہا ربوبیت اللہ کی، نبوت امام الانبیاء کی، نجات پاکے۔ انسان بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے۔ آج میراج کا زمانہ ہے، میراج نبوت کو 1450 سال سے زائد ہو چکے۔ بتائیے رب کون؟ مل کے بتائیے رب کون؟ اور نبی کون؟ یہ اقرار ثابت ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ کو اسی مجلس کا اقرار پسند آ جائے اور اسی وقت نجات کے فیصلے ہو جائے۔ رب کون ہے؟ نبی کون ہے؟ 1450 سال گزرے، رب کی بدل رب، نبی کی بدل رہے، 14,500 سال گزر جائے، 14.5 لاکھ سال گزر جائے، خلاصہ جب تک سورج غروب ہو رہا ہے زمانے کی گردش ہے، ربوبیت اللہ کی اور نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ حضور کو اللہ نے کل زمانوں کا، کل انسانوں کا نبی بنایا۔ بڑے غور سے اس بات کو سننا، حضور کو اللہ نے کل زمانوں کا، کل انسانوں کا نبی بنایا، یہ ختم نبوت کا فیضان ہے۔ ہمارے نبی کی نبوت کو وسعت اور عظمت دینے والا عقیدہ اس سرکار کی ختم نبوت ہے۔ اگر ہمارے نبی خاتم الانبیاء نہ ہوتے، جیسے پہلے سنت چل رہی تھی نبی کے بعد نبی، تو پھر سنت یہ بھی تھی دوستو کہ جب نیا نبی آتا ہے تو پہلے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کے بعد اگر کسی کو نبوت کا منصب ملتا، حضور کا زمانہ ختم ہوتا، نئے کا زمانہ چلتا۔ کوئی آپ سے پوچھے ختم نبوت کس نبوت کو کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ختم نبوت وہ نبوت جو قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے ہو اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہو۔ خاتم النبیین کون؟ پیغمبر، وہ نبی جو قیامت تک کے تمام انسانوں کے نبی، قیامت تک کے تمام زمانوں کے نبی ہو۔ اس زمانوں اور انسانوں کے اعتبار سے ضرور جدا ہوتے، مکان کے اعتبار سے دیکھ لیجیے ضرور جدا ہے۔ جب نبی نبوت کو لے کے آئے، علاقائی نبی ہے، قرآن کا مطالعہ کیجیے تو نبی یا تو قومی ہے یا علاقائی، قومی کی علاقائی علاقے کی قید یا قوم کی قید۔ حضرت ابراہیم اتنے بڑے درجے کے نبی، لیکن ان کے ساتھ دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف اور یعقوب بڑے درجے کے نبی، لیکن ایک علاقے میں یعقوب ہے، دوسرے علاقے میں بیٹے یوسف ہے۔ حضرت موسیٰ بڑے درجے کے نبی، لیکن ساتھ میں ہارون ہے، دوسرے علاقے میں شعیب علیہ السلام ہے۔ ایک ہی وقت میں اس دھرتی پر اللہ نے کئی انبیاء بھیجے۔ حضرت آدم کی آمد کو تقریباً 7,000 سال ہو چکے ہیں۔ 7,000 سالوں میں 1.25 لاکھ انبیاء کیسے آ گئے؟ اسی طرح ہے، اٹک میں نبی اور ہے، چھچ میں نبی اور ہے، حسن ابدان میں نبی اور ہے، پنڈی میں نبی اور ہے، اس قوم کا نبی اور ہے، اس قوم کا نبی اور ہے، قومی نبی، علاقائی نبی۔ حضور خاتم الانبیاء بن کر آئے تو قرآن اعلان کرتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ نہ تو قومی نبی ہیں کہ صرف قریش کے لیے، نہ علاقائی نبی ہیں کہ صرف آپ شہر مکہ کے لیے ہوں، بلکہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں، کل جہانوں کے لیے آپ کی نبوت۔ جیسے اللہ نے کہا نا الحمدللہ رب العالمین، جیسے اللہ نے کہا قرآن کے بارے میں ذکر للعالمین، کعبے کے بارے میں ہدی للعالمین، تو حضور کے بارے میں رحمت للعالمین۔ مطلب جہاں جاؤ گے ربوبیت اللہ کی، نبوت امام الانبیاء۔ جہاں جاؤ گے کتاب قرآن ہے، کعبہ قبلہ کعبہ ہی ہے، جہاں جاؤ گے ربوبیت اللہ کی،
میں عام لوگوں میں بات کرتا ہوں تو میں ان کو سمجھانے کے لیے حضور کی خدمت کے عقیدے کی عظمت کی ذات کے طور کھولتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار میں لاہور میں تھا، میں رب کون تھا؟ کہتے اللہ۔ نبی کون تھے؟ کہتے حضور۔ میں نے کہا کہ اچھا میں لاہور سے پنڈی گیا، رب رسول بدلا؟ کہتے نہیں۔ میں دین گیا، رب رسول بدلا؟ کہتے نہیں۔ چترال گیا، رب رسول بدلا؟ نہیں۔ جناب آپ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں، شہر سے دوسرے شہر میں، صوبے سے دوسرے صوبے میں، ملک سے دوسرے ملک میں، بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں، آپ زمین کو چھوڑے آسمان کی طرف چلے جائیں، کسی اور کہکشاں میں جائیں تاکہ تو سرانے آئیں، جہاں کہیں جائیں گے اور پوچھیں گے رب کون ہے تو جواب کیا آئے گا؟ نبی کون ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ جو کل جہانوں کا پیغمبر ہو اسی کو خاتم الانبیاء ہے، جس کی نبوت کل جہانوں کے لیے ہو اسی نبوت کو ختم نبوت ہے۔ اللہ نے ہر اعتبار سے ہمارے نبی کو جدا کر دیا ہے، اور ختم نبوت کی اگر تعریف کرنی ہو، ایک جملے میں تعریف کرنی ہو تو کیا کی جائے گی؟ کوئی پوچھے ختم نبوت کسے کہتے ہیں تو معروف اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد مل کے بتائیے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عموماً اب یہی بات ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابھی میں یہ حسن عبدال کے مدرسے میں تھا تو میں نے طلبہ سے پوچھا ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ کہتے حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہتے آسمان پہ۔ میں نے کہا انہوں نے آنا ہے؟ کہتے آنا ہے۔ میں نے کہا تم تو بھی کہہ رہے تھے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ تو طالب علم نے جواب دیا وہ تو نبی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کیا اللہ اسے نبوت چھین لیں گے؟ اگر نبی نہیں ہوں گے تو اللہ نبوت چھین لیں گے؟ اب وہ چپ۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی تمہارا عقیدہ کہ جب عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے یا نہیں؟ تو کچھ نے آنکھ کھڑا کیا نبی نہیں ہوں گے، کچھ نے آنکھ کھڑا کیا نبی ہوں گے، اور کچھ نے انتظار کیا کہ مولوی صاحب کو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم لا کیا پوچھو، تم میرا انتظار کرتے ہو اور عقیدے کے بارے میں کتنے وقت کے بعد تم سوچتے ہو کہ کیا جواب ہے، کیا بات ہے۔ تم میں سے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے، قادیانی، رامتی، پرویزی، یہ انجینئر محمد علی مرزا، یہ سارے اندر کھاتے ایک ہی ہے نا۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو عیسیٰ علیہ السلام جو آ رہے وہ مسلمان کے کہ وہ تو نبی نہیں ہوں گے، تو وہ اعتراض کرتے کہ آپ کا نبوت چھین لیں گے، واپس لے لیں گے۔ اگر یہ کہ نبی ہوں گے تو پھر وہ اعتراض کرتے کہ حضور کے بعد تو پھر نبی آ گیا۔ آپ کو تردد ہوگا کہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی مرزائیوں کے ساتھ ملایا، رامتی کو بھی ملایا، اور بھائی سب کے عقائد و نظریات تھوڑے تھوڑے تفاوت کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تھوڑے تھوڑے تفاوت کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی پگڑی پہن کے داڑھی رکھ کے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آج بھی لوگ اسی انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش میں ہیں جیسے حضرت کی سنت چلتی ہے نا روحانیت میں صدیق اکبر تک، حضرت علی مرتضیٰ تک، ایسے ہی دوستو یہ جو علم کی سند ہے یہ چلنی چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ لیکن آپ جب ایسے ٹولوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی جانتا ہے کوئی جانتا ہے وہ کیا نام تھا اس کا پہلا فتنہ جو آیا، جو بھی کسی فتنے کی طرف کوئی کسی فتنے کی طرف دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس وقت 100 سال کے اندر ان کی لڑیاں ملیں گی تو جا کے پیچھے اہل فتن کے ساتھ ملتی ہیں، پھر جب یہ تھوڑی شہرت پا جاتے ہیں تو اہل فتن کا نام بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس آپ فیصلہ آبادی بڑا آدمی تھا اور یہ گاندھی صاحب میرے استاد ہیں، بڑے استاد ہیں، تو بہرحال میرے اندر تو سمجھوتا نہیں ہے کسی بھی فتنے کے بعد۔ میرا سفر ہے بلوچستان کا کراچی کا، جب میں نے اسٹیٹس لگایا تو لکھا تحفظ سفر برائے تحفظ ختم نبوت و رد فتن۔ صرف رد مرزائیت نہیں، ختم کا تحفظ کرنا ہے تو ہر ایک فتنے کے مقابلے میں آگے کرنا ہے۔ کہ صرف مرزائیہ نے ختم کا انکار کیا تو انہیں کے پیچھے لگایا جائے، ان کا تعلق بھی پورا، لیکن جو اس اسلام کی گستاخی کرے نہ کہ اسلام کی ختم کا انکار کرے کسی بھی پیرائے میں کرے تو ختم کا تقاضا ہے کہ مسلمان دیانتداری کے ساتھ ختم کا انکار بھی اپنا کردار ادا کرے۔ تو بس آج میرا موضوع بدلتا جا رہا ہے۔ میں نے کیا کیا، اگر کہیں کہ حضور کے بعد عیسیٰ جو آئیں گے نبی نہیں ہوں گے تو اعتراض کیا نبوت چھین لے گی، اگر کہ نبی ہوں گے تو اعتراض حضور کے بعد تو نبی آ گیا
میرے پاس اس پر سینکڑوں کارگزاریاں، میں مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا، سینکڑوں کارگزاریاں ہیں کہ مسلمان جو مرتد ہوتا ہے اور مسلمان کے ذہن میں جو ختم نبوت کے خلاف سوالات آتے ہیں، اور قادیانی جب مسلمانوں پر ختم نبوت کے بارے سے سوالات کرتا ہے تو عموماً ابتدا میں ایسے ہی سوالات کرتا ہے۔ میں رائی صاحب کے ذریعے میں خود رہا، میں نے پھر قادیانیوں کے مرکز میں رہ کے رغبہ مرزائیت پڑھی، ایس سمجھی، ایس کی ان کا مزاج جانتا ہوں، ان کا نظام جانتا ہوں، وہ کس انداز سے پھر کانش کے دور کے اندر مرزائی مستقین قادیانی حکم میں نہیں رہا، بلکہ ان کے مزاج کو پڑھنے کے لیے، نظام کو دیکھنے کے لیے اپنے بزرگوں کی تشکیل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دعوت برکات تعالی کی تشکیل پہ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مرتدوں کو پڑھو تو اسی کا نظام مزاج کیا ہے، ان کا نظم کیا ہے، کس انداز سے کام ہے، اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اعتراضات ہوتے ہیں، کب جب آپ کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہ آنے کی بات کرتے ہیں تو سوالات شروع ہیں۔ مجھ سے کوئی قادیانی پوچھے تو میں وہ بات کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے الفاظ کا خلاصہ ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ختم نبوت کا مطلب پہلی بات تو آپ نے بھی کی، حضور آ رہی ہے، میں بھی یہی کرتا ہوں اور ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری بات ہے، آپ نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آنے نہ آنے کی بات نہیں، بلکہ کیا حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت کا منصب نہیں دیتا، یا یوں کہہ لیں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لیں حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں۔ ایک شخص مرتد ہوا، بلکہ اس کا دوست مرتد ہوا، اس کے ذہن میں سوالات ہیں، تو مجھ سے اس نے پوچھا ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں نے یہی بات کہتا حضرت عیسیٰ کہاں پہ؟ میں نے کہا آسمان میں۔ اگر میں آج کی نشست میں مزید وقت اسی بات پر خرچ کر دوں اور پھر دعا کروا کے چلا جاؤں تو میرے آنے کا کھاتا پورا ہو، مقصد پورا ہو گیا کہ اپنے عقیدے کی بنیاد سمجھ آ گئی ہے، اس کی کچھ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگا حضور ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں نے یہ تعریف کر دی، کہتا حضرت عیسیٰ کہاں پہ؟ غور سے سنیے گا، میری بات بعد میں بدلیے گا نا۔ حضرت عیسیٰ کہاں پہ؟ میں نے کہا آسمان پہ۔ انہوں نے آنا ہے؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے آنا ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے۔ ایک دم چونک کے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں حضرت عیسیٰ کے نبی ہوں گے۔ قصداً میں نے یہ تعبیر اختیار، حضرت عیسیٰ کے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے۔ پھر کہتا حضرت عیسیٰ کے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں دوست نبی ہوں گے، لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہوں گے۔ میں نے کہا پوری بات کر دی ہے، نبی ہوں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ کہنے لگا پھر تو حضرت عیسیٰ آخری نبی ہوئے، حضور آخری نبی نہ ہوئے۔ میں نے کہا کیوں؟ مجھے کہنے لگے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اب آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو کہ نبی ہوں گے انہوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میرا دعویٰ ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت کا منصب نہیں ملنا، یہ ختم نبوت ہے۔ تم بتاؤ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان کو حضور کی بعثت کے بعد نبوت کی پہلے ہی کہتا پہلے۔ اور میں نے کہا ختم نبوت کا مطلب حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں، ختم نبوت کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، حضرت عیسیٰ پہلے پیدا ہوئے بعد میں کہتا پہلے۔ میں نے کہا ختم نبوت کا مطلب حضور کے بعد نبیوں کی تعداد اضافہ نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کی آمد سے نبیوں کی تعداد اضافہ ہوگا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا پھر ان کی آمد ختم کے خلاف کیسے ہوگی؟ کہتا اچھا آئیں گے نبی ہوں گے۔ میں نے کہا نبی ہوں گے امتی کی حیثیت سے، اپنی دعوت نہیں دیں گے، کتاب کی طرف نبوت کی طرف نہیں بلائیں گے، اپنا گروہ نہیں بنائیں گے۔ کہتا نبوت کا منصب ہوگا۔ میں نے کہا ہاں جب اللہ کسی کو نبوت دے دیتے ہیں تو منصب آپ اس لیے دیتے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 لوگوں نے شامل کیا، منصب پاس ہے نبوت مانتے۔ کہتا اگر منصب ان کے پاس ہو اور وہ آ جائے تو اپنی نبوت کی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے عرض کیا اس لیے کہ ان کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا ہو۔ اللہ کی سنت ہے جب نیا نبی آتا ہے پہلے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت
ختم ہو گیا. پھر حضور کا زمانہ چلا, حضور کا زمانہ نبوت ہے قیامت تک کے لیے. حضرت عیسیٰ کا زمانہ ختم ہو چکا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے زمانے میں آئیں گے. اس لیے سرکار کی امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے, شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے, اسی شریعت کی دعوت دیں گے. دوستو یہ قادیانیوں نے, غامدیوں نے, جیبیوں نے, پرویزیوں نے اعتراض کہاں سے لیا؟ یہ ہماری کتاب سے. جب ہمارے علماء کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو اس مسئلے پر جو اعتراض ہو سکتا ہے, اس عقیدے پر جو اعتراض ہو سکتا ہے, اس کے اعتراض کو بھی ذکر کرتے ہیں اور ساتھ جواب بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ بات پوری طرح کھل جائے. اعتراض بھی ذکر کرتے ہیں, جواب بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ بات پوری طرح کھل جائے. تو ہمارے مفسرین نے ختم نبوت کی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 40 کو جب بیان کیا تو وہاں سوال اٹھایا کہ حضور آخری نبی کیسے, حضور کے بعد تو آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو پھر جواب میں لکھتے ہیں آخری نبی کا مطلب لا ينبأ احد بعد, آخری نبی کا مطلب وہ نبی جس کے بعد اللہ کسی کو نبی نہ بنائے, نبوت نہ دے. رہی عیسیٰ علیہ السلام کی بات, ان کو حضور سے پہلے نبوت ملی, نازل ہوں گے تو شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے, اسی کی دعوت دیں گے. یہ ہماری کتابوں کے اندر تفصیلاً یہ باتیں موجود ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے عقیدہ عرض کر دیا, اس کو تھوڑا سمجھیے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے نبی تھے, آسمان دیں گے, نبی ہیں, دوبارہ آئیں گے, نبوت کا منصب پاس ہوگا لیکن دعوت نہیں دیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرا عقیدہ جان لیجیے. اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ زندہ آسمان میں اٹھائے گئے ہیں, زندہ ہی آسمان پر موجود ہیں اور زندہ ہی دوبارہ زمین پر آئیں گے, زندہ ہی دوبارہ آئیں گے. اس پر بعد میں وقتی طور پر سوالات کرتے ہیں, اس کا ہمارے ایک الگ سے پروگرام ہوتا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا. عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں, ان کے رفع نزول پر دلائل, سوالات کے جوابات, بڑا مفید پروگرام ہوتا ہے, اس میں بھی شرکت کرنی چاہیے. باقی نبی علیہ السلام کی احادیث تواتر کے درجے میں پہنچ گئی ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بیان کیا ہے اور امت اس مسئلے پر اجماع کیا ہے. ساری امت اس مسئلے پر متفق ہے کہ عیسیٰ جیسے نبی ہے ان کو نبی ماننا ضروری ہے, ایسے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا اور دوبارہ آنا یہ عقیدہ ماننا بھی ضروری ہے. باقی ساری ختم نبوت کی طرف, ختم نبوت کا عقیدہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے. اللہ نے ابن نجیم اس عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص مطلب یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم, جس شخص کو حضور کی ختم نبوت کا علم نہیں وہ مسلمان. نبی ماننا بھی ضروری ہے, خاتم الانبیاء ماننا بھی ضروری ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, سوال کرتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے, حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ فرمایا کافر. جو اس کو مان لے وہ کون؟ فرمایا کافر. اور جو اس سے دلیل پوچھے کہ دلیل بتا تاکہ تیرے بارے میں میں فیصلہ کر سکوں تو سچا ہے جھوٹا, تجھے پرکھ سکوں, فرمایا وہ بھی کافر. شاید نے کہا حضرت عیسی نے بھی مانا نہیں ہے, پرکھنے کے لیے جانچنے کے لیے دلیل پوچھی ہے. فرمایا کہ اس کا پرکھنا جانچنا ہی تو کفر کی علامت ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں دلیل پوچھنا یہ شک کی وجہ سے, اور شک آ جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا, پھر ایمان سلامت نہیں رہتا. ختم نبوت کا عقیدہ کتنا اہم ہے, قرآن مقدس میں پڑھیے تو قرآن مقدس کی 100 آیات اس عقیدے کو بیان کی, اس میں سے صرف ایک آیت مختصر تفسیر کے ساتھ. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. اس آیت میں اللہ 4 باتوں کو بیان کرتا ہے. پہلی بات ما کان محمد ابا احد من الرجال اس جملے میں, دوسری بات ولکن رسول اللہ اس جملے میں, اور تیسری بات وخاتم النبیین کے جملے کے ساتھ, اور چوتھی وکان اللہ بکل شیء علیم. بڑی توجہ رکھیے گا, مختصر سی بات ہے لیکن اہم بات ہے. پہلی بات کیا بیان ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم مردوں میں سے کسی کے بعد, آپ بیٹیوں کے بعد ہوں گے, بچوں کے بعد, لیکن مردوں کے بعد نہیں. آپ کے بچے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے بلا دی تو آپ مردوں میں کسی کے بعد نہیں. جب کہا مردوں میں کسی کے والد نہیں تو سوال ہوا پھر رسول بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ رسول اپنی امت کا روحانی والد ہوتا ہے. اللہ کہتے والد نہیں تو رسول بھی نہیں. اللہ نے جواب دیا ولکن رسول اللہ. اس پر ایک بات عرض کر دوں, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں, جہاں پر کبھی والے کی ختم نبوت کے بارے میں ذرا بھی شبہ ہوا اللہ نے وحی پر اس کا ازالہ کیا.
وہی اس کو جواب بھی دیا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی سے اما ترضى ان تمنی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تو راضی نہیں کہ تجھے مجھ سے وہ نسبت ملے جو حضرت ہارون کو موسیٰ سے حاصل ہوئی؟ حضور تبوک جا رہے ہیں، حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا، آپ یہاں پہ نگرانی کریں، حضرت علی پیچھے آ کے اللہ کے نبی اور تو بچوں میں آپ نے چھوڑ کے جاتے، تو آپ فرماتے تو راضی نہیں کہ تجھے آج مجھ سے وہ نسبت ملے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل ہوئی؟ حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے 3 نسبتیں، ایک محبت بھائی ہے، دوسرا نیابت نائب ہے، اور تیسرا نبوت نبی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں تجھے بھی مجھ سے وہ نسبت مل جائے جو حضرت ہارون کو حاصل تھی، بھائی ہیں یہ چچا زاد بھائی ہیں، نبوت کی نسبت ہے، اب نیابت کی نسبت دو، نائب بن جاؤ، نائب بن جاؤ۔ تو اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ یہ نائب بھی ہیں بھائی بھی ہیں، تو کیا ہارون کی طرح نبی بھی ہیں؟ وہ تو نبی بھی تھے، تو کیا یہ نبی بھی ہیں؟ شبہ ہو سکتا تھا۔ قربان جائیں وحی کا آسمان سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، وحی دماغ پہ نہیں اترتی، وحی دل پر اترتی ہے، وحی کا نبی کا آسمان سے کتنا گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اما ترضى ان تمنی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کوئی نبوت اجرائے نبوت ختم نبوت کی بات نہیں، نیابت کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اما ترضى ان تمنی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، علی تو میرا بھائی ہے، نائب بن جا، یہ بھی نسبت پا جا۔ اور فوراً فرماتے ہیں اللہ انہ لا نبی بعدی، لیکن اے علی یاد رکھ بھائی بھی ہے، نائب بھی بن جائے گا، لیکن میرے بعد خدا نے نبوت کسی کو نہیں دے گی، تو ہارون کی طرح نبی نہیں ہوگا، نبوت پر مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہاں شبہ ہوا کہ اگر یہ بات والد نہیں تو رسول بھی نہیں، اللہ نے فوراً جواب دی بلا کے رسول اللہ، رسالت میں کوئی شبہ نہ کرو، یہ اللہ کے رسول ہے۔ ہم نے نسبی بات کا انکار کیا ہے، روحانی والد ہے، اللہ کے رسول ہے۔ ایک سوال ہوا اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو نسبی باپ کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ حقیقی باپ کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو، بیٹے کو نہیں، اولاد کو ملتی ہے۔ تو حضور کی وراثت نبوت اور رسالت کی صورت میں امت کو ملے گی، امت کو ملے گی۔ اس امت میں نبی رسول پیدا ہوں گے؟ جواب دی اور آدم نہیں، یہ آدم النبی ہیں، ان کی امت میں نبی رسول پیدا نہیں۔ پھر سوال ہوا اگر نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے تو دین میں تعریف آئے گی، نکھارے گا کون؟ غلبے کے لیے جدوجہد کون کرے گا؟ جہاد ہی کون کھڑا ہوگا؟ تزکیہ کون کرے گا؟ تعلیم کون دے گا؟ دعوت کا کام کون کرے گی؟ سارے کام کون کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہم نے خاتم النبیین بنایا ہے، ہم ہر بات کا علم رکھتے ہیں، دفاع کس نے کرنا ہے، غلبے کے لیے کس کا کردار ہوگا، تزکیہ کس نے کرنا ہے، تعلیم کس نے دینی ہے، دعوت کا کام کون کرے گا، یہ ہم جانتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت میں علماء کے جو کامل درجے میں میرے وارث بن جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ان علماء نے حضور کی وراثت کو لیا، اور 1450 سال ہو چکی ہے اس وراثت کو ملوان امت تک پہنچا رہی ہے، ملوان پہنچا رہی ہے۔ کوئی کیریئر نہیں ہے مدرسے کے طالب علم کا، جسے لوگ کیریئر کہتے ہیں نا، مدرسے کے طالب علم کا کوئی کیریئر نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ والا ہے، وہ اس سے کہ یار تمہیں فلاں نوکری مل جائے گی ادھر چلے جاؤ گے گا نہیں۔ علماء سے پوچھی یار تم امامت کرتے 5-7 ہزار پہ گزارا کرتے، چھوڑ دو نوکری کرو کاروبار کرو، وہ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار حضور کے وارث ہیں، اگر وارث کی حضور کو چھوڑ دے گا تو پھر کس نے اپنا لینا ہے۔ ڈاکٹر عاطف شہید کو کہا کہ آپ مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، اتنے بڑے اداروں کے تم مالک ہو، مقدم ہو، دنیا میں تمہارا نام ہے، پاکستان میں تمہارا نام ہے، اتنی عقیدت ہے تمہاری، ہزاروں شاگرد ہے تمہارے، کہاں یہ مارے جاؤ گے؟ تو ڈاکٹر عاطف شہید کہتے ہیں میں حضور کا وارث ہوں، حضور کے دین پر جان دے سکتا ہوں، لیکن بزدلی کی اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں سگا بیٹا اپنے باپ کی وراثت کی حفاظت ایسی نہیں کر سکتا جیسے حضور کے وارث حضور کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا آپ سے ڈری چکی بات ہے کہ اسلامی ممالک کے اندر دین کا کام کرنے والوں پر کیا بیتتی ہے؟ ہر طرح کا تشدد غیر ظلم برداشت کر جاتے ہیں، لیکن جب باہر آتے ہیں
تو پھر کہتے ہیں کام حضور کے دین کا کرنا۔ میں بطور صحابہ بندی کہتا ہوں، مجھ پر ایک جھوٹا مقدمہ ہو کر خدا کو سے ریٹائر ہو گیا، اس کی ٹیم کی طرف سے جھوٹا مقدمہ بنا 2011 میں، تفتیش و تحقیق میں کرتے کرتے وہ مجھے کچھ عرصہ غائب رکھا، پھر تھانے چھوڑنے جا رہے ہیں، بتایا نہیں لے کے جا رہے، ٹاک شو پہ لایا، کڑی پہ لائی ہے، اور اس کے بعد مجھ سے کچھ سوالات شروع کی، کہنے لگے کہ مولوی صاحب کے کام کرتے ہیں؟ میں کہ جی میں بدرئی تھانے چھوڑتا ہوں۔ مجھ سے جو پوچھتا تھا میں نہیں کہتا تھا کہ اپنے کا کام کرتا ہوں، میں کہتا دشمنانہ شداد القرآن، میں کہتا مرزائیوں کے خلاف کام کرتا ہوں، گستاخان پیغمبر کے خلاف آواز لگاتا ہوں، ختم کا کام کرنا الحمدللہ۔ اچھا مولوی صاحب شادی ہوئی تھی، خلاصہ کر دیتا ہے، میں نے کہا اللہ کے فضل سے بیوی کیا کہتی ہے کہ تم جیلوں میں پڑے ہو؟ میں نے کہا میرا دل کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے دعائیں دیتی ہوگی کہ میرا شوہر زنا میں، چوری میں، ڈاکے میں جیل نہیں گیا، حضور کی ناموس خدمت کی خاطر کے لیے سبحان اللہ، اللہ کے فضل سے جو قانون آتی ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ میں جب واپس آیا تو میں نے اپنی گھر والی کو کہا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کا بڑا حوصلہ ہے، ہماری والدہ گئی بڑے حوصلے کے ساتھ، میری بہن کی بیوی کی بڑے حوصلے سے ملی، میں نے کہا تمہیں بیوی شوہر کی جدائی اٹھاتی نہیں تھی، تمہیں کیا نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کس کام میں ہوگا بیچارہ، کہنے لگی رات میں ہوتی تھی، تڑپتی تھی، دعائیں کرتی تھی، تو میں نے کہا دل میں، کہنے لگی مسئلہ یہ کہ جو بھی آتا تھا نا، کسی کا شوہر خدمت کے کام میں، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، جو بھی آتا خدمت کی نسبت پاتا تو میرے دل میں آتا تھا کہ اس کے ساتھ میں نے حوصلہ پست کیا، کوئی غم دکھ کا اظہار کیا، ایسا نہ ہو کہ میرے اس غم کو دیکھتے ہوئے ڈر کی وجہ سے اپنے بھائی کو خدمت کے کام سے پیچھے کر دیں، شوہر کو پیچھے کر دیں۔ تو میں نے کہا دعائیں دیتی ہوگی، کہتے بچے ہیں، میں نے کہا کتنے؟ میں نے کہا 2، کہتے 2 ہی چنگے؟ میں نے کہا 100 ہی چنگے، صرف 2 ہی نہیں، جتنے خدا دے گا بھائی، اپنے خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جتنے خدا دے گا راضی کرتی۔ کہنے لگا وہ بچے کتوں کھا رہے ہوگے؟ میں کہا جتوں پرندے شرندے کھا لیتے ہیں میرے بچے پھر آپ کو دے گا۔ یہ خدا کی تسبیح بیان کرے اللہ اس مخلوق کو دے، میں اس کے نبی کی ناموس کے لیے آ جاؤں تو میرے بچے بھوکے مر جائیں۔ وہ تنگ آ گئے تو مجھے کہنے لگا تو تب کام کرے گا۔ میرا آج کی جواب ہے انشاءاللہ آخری سانس تک کی جواب ہوگا، موت تک سرکار کی غلامی کریں گے، جنت کی پاسبانی کریں گے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ دو خدا کی قسم بات سے کچھ استاد سے، ادارے سے، پیر سے، اپنی جماعت سے، جس جماعت کے ساتھ کام کرو کوئی سمجھوتا نہیں۔ سرکار کی خدمت رسول پر کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ سرکار سب سے اعلیٰ، نبی کا مقام سب سے اعلیٰ، ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اب کے رسول کو چھوڑ کے باپ کی حقداری کرنا، استاد پیر کی حقداری سب کے حقوق بعد میں ہے۔ امام الانبیاء کا حق پہلے ہے، حضور کا حق پہلے ادا کرنا ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ پیر کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے۔ لا تعالی مخلوق کن میں پیر بھی ہے، استاد بھی ہے، باپ بھی ہے، ہر ایک بندہ ہوتا ہے۔ ہاں مقابلہ بازی پیر استاد باپ کے ساتھ نہیں کہ ضد میں آ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے، ضد میں آ کے مقابلے نبی کی بات ہے۔ اچھا نہیں میں کسی کو میں نے خدمت کی دعوت دی کہ آپ فلاں علاقے کی ذمہ داری لے لیں، تو جواب میں کہا کہ آج آپ استخارہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا استخارہ کرنے نہ کرنے پر نہیں ہے، کون ہے استخارہ کرے کہ ماں کی عزت کا دفاع کروں نہ کروں، اس پر استخارہ نہیں کرنا۔ کیسے ہے؟ دل کے ساتھ کرنا ہے، جو دعوت دے رہا محمد ہے یا نہیں۔ خدا سے پوچھ لو، جہاں خدا جوڑے کرنا ضرور ہے، جہاں خدا جوڑے گا کرتے رہیں گے۔ تو بس آج یہ غلام ایسے ہیں، یہ غلام ایسے ہیں جو مالی قربانی دیتے ہیں۔ بری کس نے کہا مولوی صدقہ نہیں کرتے، میں کہتا ہے تو زیادہ کرتے کہتے کیویں، میں کہ مولوی جڑی امامت کرتا ہے کتنے پیسے لیتے ہیں، کتنے پیسے؟ سندھ کی بات ہے، کہنے لگا 5,000 7,000 10,000۔ میں نے کہا کہ آج اگر وہی مولوی کاروبار کرے تو اس سے 4 گنا زیادہ کما سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہتا عرف کو دیکھے تو کما سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں مولوی کاروبار کرتا ہوں، میں زیادہ کماتا ہوں، مولانا عبدالحنان صاحب ہے کاروبار کرتے ہیں زیادہ کماتی ہیں۔ میں نے کہا کاروبار کرے تو ظاہر کو دیکھ کے لگتا ہے زیادہ کمائے گا، کہتے ہیں ہاں۔ میں نے 10,000 کا سمجھوتا کیوں؟ کہتے تسی دسو۔ میں نے کہا وہ عقلی طور پر کہتا ہے اوپر کے سارے خیرات ہیں، صدقہ ہے، تھوڑے پہ رہیں گے لیکن دین کا در نہیں چھوڑیں گے، یہ امامت کتابت دین کی خدمت نہیں چھوڑیں گے، ان سے زیادہ کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا۔
ان کی یہ بڑی قربانی ہے. احادیث کی طرف آئیں تو نبی اسلام نے 210 سے زائد احادیث میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کیا ہے. 210 سے زائد احادیث. ایک حدیث کی آپ کے سامنے جنرل الوداع سرکار فرماتے ہیں اتنا لا نبی اللہ کہ میری امت پہلی بات سمجھ لو میرے بعد نبوت نہیں ہے. نبوت سے عقائد بدلتے ہیں, اختیارات بدلتے ہیں, نجات کا مرکز بدلتا ہے. اس لیے پلے باندھ دو میرے بعد نبوت نہیں, یعنی نجات کا مرکز میں, ذریعہ نجات میں, محبتوں کا مرکز میں, دین وہ جو میں نے بتا دیا. وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ, تمہارے پاس کوئی امت ہی نہیں. فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, رب کی عبادت کرو, اطاعت کرو, قرآن کی اطاعت کرو, نمازیں پڑھو, تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ, عقیدہ ٹھیک کرو, عمل ٹھیک کرو. میں نبی تمہیں بشارت دے کے جاتا ہوں, تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اب 100 آیات اور 210 احادیث ایک کتاب میں پڑھنا چاہے تو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, اس کا مطالعہ کریں. حضرت استاد محترم سے, مولانا اسد صاحب سے آپ درخواست کریں, پی ڈی ایف آپ کو لے دیں گے. مولانا ظیفر صاحب سے کہ آپ کے موبائل پر پی ڈی ایف آجے کی مطالعہ شروع کر دیں. ذہین کتاب نہ پڑھ سکے تو چھوٹا سا ایک رسالہ ہے, اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ترتیب دیا, وہ ختم کو تعمیر رسالہ, وہ آپ رسالہ لے لیں, اس کا مطالعہ شروع کر دیں. اس کا بھی پی ڈی ایف ہے, ہارڈ کاپی میں بھی ہے, اس کا مطالعہ کر دیں. اور بہت سی کتابیں ہیں آپ کے پاس, ان سے رہنمائی دیتے رہے, مطالعہ کرتے رہے. ختم نبوت پر ایمان بڑھتا رہے گا, یقین اور بڑھتا رہے گا, نبی سے تعلق اور بڑھتا رہے گا. دوستوں بڑے غور سے اس بات کو سنیے گا بھی کرتے ہیں. ایک پہلو ہے ختم نبوت کے عقیدے کی تفصیلات کا دلائل کا, اور دوسرا ہے منکرین ختم نبوت کے رد. ایک اپنے عقیدے کو ثابت کرنا اور دوسرا باطل عقیدے کا رد کرنا. جیسے اپنے عقیدے کو ثابت کرنا ضروری ہے, ایسی باطل عقیدے کا رد کرنا بھی ضروری ہے. آج جھجک ہوتی ہے جب باطل عقیدے کا رد کیا جاتا ہے, پھر آدمی کو جھجک ہوتی ہے. مسجد کی انتظامیہ, ایک سوسائٹی کی مسجد ہے, وہاں جائیں اور جناب آپ کی بڑی سوسائٹی ہے, یہاں پر لوگوں کو ختم کا عقیدہ بتانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں آپ ضرور دسو, لیکن مرزائیہ نے خلاف رد نہیں کرنا, رد نہیں کرنا. یہ اتنے واقعات ہیں جگہ جگہ, خاص طور پہ سرکاری اداروں میں. وہ جی میں نے کہا کہ سرکاری ادارے میں کیوں نہیں؟ کہتے یار سرکاری ادارہ ہے. میں نے کہا ان کو تو سرکار کا نوکر ہونا چاہیے, ان کو تو یہ سرکار ملی سرکار کی نسبت سے ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, ان کو یہ ریاست میں نہیں ہے. یہ ساری بادشاہ مل گئی ہے اور سب کی موجیں لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ. تو ان کو تو چاہیے بات ہے کیوں نہ سرکاری اداروں میں سرکار کی بات کریں. تو لیکن کہتے ہیں ختم نبوت پر بات کریں, رد مرزائی پر بات. جیسے ہمارے لاہور میں ایک جج ہے, ابھی کسی اور شہر میں ہے, تو وہ خود نے کورونا کے دنوں میں رابطہ کیا, کسی جگہ بیان بھی سنا, سوشل میڈیا پہ نمبر دیا, ملاقات کرنی, جج بات کرنا فلان, آ جائیے. کیا مجھے فرمایا تو میں آ جاتا نہیں, میں نے آگے بیٹھے آدھا گھنٹہ بات کر دی تھی, 3.5 گھنٹے بعد نشست ہوئی. جو آپ بالکل کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں حضور کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا جو میں کر رہا ہوں آپ اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں, آپ وہ کریں کیا. میں نے کہا ججوں میں کام کریں, ان کی ان کا ذہن بنائیں. اوکے ڈن. اس نے لاہور سیشن کورٹ میں مختلف علاقوں کے جج بلائے, پروگرام بہت اچھا ہوا. پھر کسی کچھ عرصے بعد تبادلہ ہوا, نئے علاقے میں گئے, مجھے کہا ادھر بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے. میں نے کہا اس بار میں پہلے بھی پروگرام ہو چکا ہے, یہی والا صدر اس وقت بھی تھا, آپ اجازت دیں اس سے بات کریں. اجازت ہوگی, تاریخ طے ہوئی. انہوں نے سارے ججوں کو, سیشن جج خاتون تھی, سب کو دعوت دی. چلا گیا میں, مجھے جج صاحب نے اپنے کمرے بلایا اور مجھے کہنے لگی یار ایک بات کرو. کہنے لگی بڑے غور سے سنو, کہنے لگی یار آج جج نے بلایا, سیشن جج صاحب نے بلایا, اور کہنے لگی یہ جو مولانا صاحب آ رہے ہیں کس عنوان پر بات کریں. میں نے کہا ختم نبوت پر. اچھا وہ کہ مرزائیوں کے رد پر تو بات نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بیٹا اس پر بھی بات کرتے ہیں. نہیں, آپ ان کو روکیں, ختم نبوت پر بات کریں, قادیانی کے رد پر بات نہ کریں. آپ مولانا آپ بتائیے کیا کریں. میں نے بابا طوفانی صاحب کا, میرے طرف بے تکلفی ہو چکی تھی, تو اس لیے میں نے کہا جیسا صاحب ہمارا کیا کرتا ہے. میں نے کہا جیسا موقع ہے, آپ نے سب ججوں کو دعوت دی ہے, وکلا کو دعوت دی, دونوں باتیں. پھر نے تھوڑی دیر کی باتیں کہا کہ اگر نہ کریں, رد آج نہ کریں, رد چھوڑ دیں. میں نے کہا جیسا میں رد کیسے چھوڑ سکتا ہوں, میرا تو کلمہ ہی رد سے شروع ہوتا ہے.
ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا میرا تو کلمہ رد سے شروع ہوتا ہے، میں رد کیسے چھوڑوں؟ پھر تھوڑی بات ہوئی تو میں نے یوں لیا، میں نے کہا جیسا میرا تجربہ ہے دعوت چھاڑ رہی ہے نا نسبتا خیر ہے، آپ مجھے کوئی موضوع نہ دیں، میں بھی نہیں دیتا، وہاں بیٹھتا ہوں، اگر دل میں اللہ نے ڈالا کہ ایک موضوع تو ایک، دونوں موضوع تو دونوں، کہتے اللہ پہ چھوڑ دیں، میں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دیں، ساری کی ساری اللہ پہ چھوڑ دیں۔ وہ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں گے، تو میں نے بعد میں گفتگو کی، وہ خلاصہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی رد تو آپ بھی کرتے ہیں، تمہید ہو گئی، تو میں نے کہا رد تو آپ بھی کرتے ہیں، رد ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمارا رد ذرا صراحت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کا رد زندہ ہوتا ہے، آپ کا ہر کلمہ پڑھنے والا منکر توحید کا بھی رد کرتا ہے، منکر رسالت کا بھی رد کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ان کا رد ہے جو خدا کو الہ نہیں مانتے۔ جب کہتا ہے محمد رسول اللہ، تو ان کا رد ہے جو حضور کو رسول نہیں مانتے۔ میں نے کہا یاد کے بعد کے اندر ایک مسجد امام مسجد ہے، 5 وقت مؤذن رد کرتا ہے، اقامت پڑھنے والا رد کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، آپ اسے خود 2 باتیں سکھاتے ہیں، سنت رد سکھاتے ہیں، اصل عقیدہ سکھاتے ہیں، اور آپ بچے کو کہتے ہیں بچے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ سیکھ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو چھوٹا سا بچہ ہمارا کلمہ پڑھتا ہے، بیٹے کلمہ سناؤ۔ میں نے کہ کلمہ سنانا اپنا عقیدہ یہ باطل کارت بھی ہے، ہم صراحت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ باقی سوال یہ رب تو آپ نہیں کرتے، رب آپ نہیں، لیکن ہم صراحت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ نام لے کے غلط عقیدے غلط کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، صرف حضور کی نہیں۔ کس کی سنت ہے؟ جلی انبیاء۔ نبی رد کرتا ہے، قوم مقابلے میں اس وقت آتی ہے جب نبی قوم کی غلط عقیدے کا رد کرتا ہے، ورنہ نبی اپنی عبادت کرے اپنے عقیدے پہ رد، قوم مخالفت نہیں کرتی۔ پھر مخالفت میں قوم بڑھ جائے، روک کے رد چھوڑ دو، تو نبی کہتا ہے ہجرت کر سکتا ہوں، رد نہیں چھوڑ سکتا، شہید ہو سکتا ہوں، رد نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا ہمارے ساتھ حضور کا اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، حضور کا اسوہ ایک قوم ابو طالب کے پاس آئی، بھتیجے کو روک کے، ابو طالب ہاتھ چھوڑ کے ہمت چھوڑ کے، تو حضور کو بلایا، کہا میرے بھتیجے کتنا بہت زیادہ قوم آئی تھی پیغام دیتی ہے، کیا توحید چھوڑ دوں؟ نہیں، اپنے عقائد چھوڑ دوں؟ نہیں، قوم کیا پیغام لائی؟ تو چچا کہتے ہیں قوم کہتی ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکو، ہمارے غلط عقائد ہمارے عقائد کا رد چھوڑ دیں۔ حضور جواب نہیں دیتے، چچا جان یہ میری قوم اس آنکھ پہ سورج رکھے اس آنکھ پہ چاند رکھے مجھ سے مطالبہ کرے، میں رد چھوڑ دوں تو میں محمد جان دے سکتا ہوں، لیکن باطل عقیدے کا رد نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو جب باطل عقیدے کا رد چھوڑا جائے مذہب بگڑ جاتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے، وہ مذہب محفوظ رہ نہیں سکتا جس میں غلط عقیدے کا رد نہ ہو۔ دین اسلام کی 2 خصوصیت ہے، اس میں شان بھی ہے، دفاع بھی ہے، پھیلاؤ بھی ہے، بچاؤ بھی ہے۔ پہلے دھیان میں پھیلاؤ کے بچاؤ نہیں، جب بچاؤ نہ ہو دفاع نہ ہو تو مذہب بگڑتا ہے۔ عیسائیت پھیلی ہو لیکن بگاڑ کے ساتھ پھیلی ہے، بدھ مت پھیلا بڑا لیکن بگاڑ کے ساتھ۔ جو بدھ کے عقائد تھے وہ نہیں پھیل سکے، بگڑے عقائد پھیلے ہیں۔ جب مذہب میں دفاع نہ ہو تو مذہب بگڑ جاتا ہے۔ سرکار کا پورا دین محفوظ چلا رہا ہے، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے اس طبقے کا جو سرکار کے دین کی حفاظت کے لیے جان مال اور صلاحیت لگانے والے ہیں، دفاع کرنے والے ہیں۔ اور حضور نے دونوں باتیں بیان کی، نہ اپنے خود بھی بیان کی تو ساتھ منکرین نے اپنے تعلق بھی کیا۔ یہ حدیث مشہور آپ کے سامنے فرمایا میری امت نے 30 قزام دجال ہیں، 30 قزام دجال، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی کو نبوت نہیں۔ یہ اللہ کے حبیب نے بتایا ثلاث کذابون، بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، کذاب دجال ہوتے ہیں، اتنے بڑے مکار کذاب ہوتے ہیں کہ یہ ان کا عیب ان کی امت میں ماننے والا پوری طور پر منتقل ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑے مکار مولانا حسن صاحب ہیں یہاں پہ کھڑے ہوتے ذرا، یہ گواہ ہے۔ میں ان کی مسجد میں 21 تاریخ کو بیان کر کے آیا، کلندرآباد مانسیرا بیٹھ کے تو عجیب کارگزاری کا وہاں احمدآباد میں ایک خاتون کا پیغام میرے پر نمبر ہے، عجیب کارگزاری کیا ہوئی؟ کہنے لگی کہ میں لاہور گارڈن ٹاؤن سے ہوں، میری شادی احمدآباد ہوئی ہے، 10 سال ہو چکے، 4 بچوں کی ماں ہوں، اور اب پتہ چلا ہے کہ میرا شوہر سسرالی کا دیا نہیں ہے۔ 10 سال
بندے کی بیوی مر گئی 25 سال کے بعد انتقام پر مرنے کے بعد پتہ چلا بیوی کا گیا. ابھی ایک کیس آیا ہوا ہمارے پاس لاہور کا, ایک میجر صاحب ہے, ان کی سگی بہن کا کیس ہے, لاہور ڈیفینس میں رہتے ہیں اور اس کا بیٹوئی رہتا ہے عمان میں. 13 سال تک وہ 13 سال پہلے قادیانی ہوا اور 13 سال کے بعد جا کے اس کی بیوی کو بتایا میں قادیانی اور بیوی کو دعوت دے رہا ہوں. وہ بچوں کے آپ مجبور ہوئی ہوئی ہے, اب میں کیا کروں, کہاں جاؤں, کیا کروں, کہاں جاؤں. وہ یہ کہا ان کا پیغام آ ہے, مفتی حسن صاحب نے آپ کا نمبر یہ کوئی بات کرنی ہے. میں نے کہا کیجیے کال پہ. میں نے کہا کر دی. اس نے فون کیا تو مجھے اس نے بتایا میرا نام یہ ہے, فلاں ادارے سے پڑھی ہوں, 8 امام شریف پڑھتا کرتے. میں نے کہا مقصودی بات تو ناراض ہوئی, آپ نے پوری بات سنی, پھر بات شروع کر دی. پھر اس نے میرے بھائی میری وجہ سے بدلے ہیں, میں 9 گھنٹے مراقبہ کرتی تھی, شریف پڑھتا, میں دین میں اتنی پختہ. میں نے پھر کہا کہ آپ مقصودی بات کریں, بات کیا کرتی ہے. اس نے پھر مجھے ڈانٹا, آپ بات سنیں گے پوری. تو مجھے سمجھ آ گئی کوئی مسئلہ ہے اور سنگین مسئلہ ہے. جب بات پوری ہو گئی تو آخر مجھے کہنے لگی میری شادی مرزائی کے ساتھ. اسلام آباد کا مرزائیہ میں لاہور فلاں علاقے کی ہوں, میری شادی مرزائی کے ساتھ ہو گئی ہے. کیسے؟ میرے بھائی کے ساتھ یونیورسٹی پڑھتا تھا, شادی کی بات ہوئی تو میرے بھائی نے اماں کو کہا یونیورسٹی کا دوست ہے, بڑا خوش اخلاق ہے, نماز بھی پڑھنے والا ہے. اگر اس سے بات چلائی دیکھا, خاندان پسند آ گیا, گھر بار پسند آ گیا, بات چلائی تو بھائی نے مفتی صاحب پیر صاحب سے کہا کہ بندہ داڑھی نہیں ہے, پینٹ پہنتا ہے. انہوں نے پوچھا اخلاق کیسے بڑے عمدہ, نماز پڑھتا ہے, بس نہیں پہن کی وجہ سے بدل جائے گا. 7 مہینے کے بعد مجھے پتہ چلا یہ قمیص قادیانی ہے. قادیانی آگے بھی بڑی عجیب سٹوری ہے کہ ایک کیس نہیں ہے, بہت سے کیس ہیں. یہ کذاب ہے, دجال ہے. ہر قادیانی براہمن گز کو ہوتا ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کے محفوظ ہے, ہر قادیانی 52 گز کا ہے, جتنا نظر آتا ہے اس سے زیادہ زمین میں ہے. مکاری میں جھوٹ میں قادیانی بہت دور ہوتے ہیں. چنگا بھلا مولوی ہے نا, اسے بھی ڈال کے نکل جاتا ہے, جھوٹ بول کے نکل جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا کذاب دجال آئیں گے, یہ اصل پہلا ہے. حضرت فیروز دیکھ نے قتل کیا, اپنے رسول سے قتل کیا, تو سرکار نے فرمایا قاتل راجل مبارک من آل بیت مبارکی. ایسا آبا فیروز نے ختم نبوت کا دفاع کیا, برکت ہو گیا, اور ختم نبوت کی دفاع کی وجہ سے اللہ نے فیروز کے خاندان کی برکت کر دی. مسلمہ کذاب اٹھا, نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے میں کیا. حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے, ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے, لیکن ختم نبوت سمجھوتا نہیں. حضرت واشی بن حرب نے اس کو قتل کیا, اور جب قتل کیا تو صحابہ کو کہا صحابہ میں سمجھتا ہوں زمانہ جاہلیت میں وہ انسان آج اس نے حضور کو سب سے زیادہ غم دیا, اور میں ہی وہ انسان اب اس سے حضور سب سے زیادہ راضی ہوگی. کام کیا کیا ہے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع. یہ حضور کے زمانے کا کافر ہے, نبوت کا دعویدار ہے, لیکن جنگ صدیق اکبر کے دور میں ہوئی ہے. حضرت صدیق اکبر کے دور میں اس فتنے کے خلاف جنگ ہوئی ہے یمامہ کے میدان. یہ یمامہ کا رہنے والا ہے. اس میدان میں جو جنگ ہوئی, صحابہ کی قبر یہاں موجود ہے. اس ایک جنگ میں صحابہ جتنی تعداد میں شہید ہوئے, اور پہلے 23 سال دور میں دیکھی شہداء کی تعداد. اس ایک جنگ میں کافر کتنے قتل ہوئے, پہلے 23 سال میں دیکھی کتنے قتل ہوئے. یہ 83 جنگ میں 259 صحابہ شہید ہوئے. ایک جنگ یمامہ 1200 صحابہ شہید ہوئے. یہ 83 جنگیں 759 کافر قتل ہوئے. ایک جنگ یمامہ 27,000 کافر قتل ہوئے ہیں. ان 1200 صحابہ تابعین میں 700 فقہاء ہیں اور 70 بدری صحابہ ہیں. بدر کے میدان میں آج بھی صحابہ کی قبریں موجود ہیں, آج بھی وہاں پہ قبریں موجود ہیں. یہ مجھے آپ کو ایک اور نظریہ دیتے ہیں. ایک نظریہ تو یہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں, اور دوسرا نظریہ یہ کہ ختم کے ممکن تمہارے علاقے میں ہو تب تم کام کرو. نہیں, ختم کا ممکن جہاں کہیں ہے, تم عالمگیر نبی کی امتی کو تمہیں عالمگیر سطح پہ ختم نبوت کا پرچم بلند کرنا ہوگا. جہاں کہیں ممکن ختم نبوت تمہیں دفاع کرنا ہوگا. سارے چھوڑ دے, میں حضور کا امتی ہوں بھائی, اللہ کی قسم میری ذمہ داری ہے, جہاں تک جا سکتا ہوں ختم مطالب تھام کے نبی کی ختم کا نعرہ لگاتے ہوئے دیوان آباد, پروان آباد, استان آباد پہنچ جاؤں, جاتا توفیق سے چلا جاؤں. یہ نبی اسلام کا ہمارے ذمہ حق ہے. یہاں پر ایک بات عرض کر کے آخری بات کرنے لگا ہوں, آخری کو چھوٹا سا عرض کروں گا. مسلمان کا ذات تھا, مجھے منبر کے سیکرٹری, باہر کے جنرل سیکرٹری نے کہا
موضوع میرا تھا محبت رسول. بعد میں کہنے لگا مولانا ایک سوال ہے جی. کہنے لگا یہ ہندو کافر ہے. میں نے کہا جی. عیسائی کافر ہے جی. سکھ کافر ہے جی. پھر پارسی کافر ہے. میں نے کہا سرکار حضور مسلمانوں کے علاوہ جو بھی مذہب ہے ان کی نسبت والوں کو کافر کہتے ہیں. سارے مذہب کفر ہے. اسلام حق ہے, مسلمان ہی حق ہے. کہنے لگا اچھا مرزائی بھی کافر ہے. میں نے کہا ہاں. اچھا گستاخ رسول بھی کافر ہے. میں نے کہا بالکل. کہنے لگا مولانا یہ تمہارے علماء تحریکیں چلاتے ہیں ہندوؤں کے خلاف نہیں, سکھوں کے خلاف نہیں, عیسائیوں کے خلاف نہیں. اے بیچارے مرزائیوں کے خلاف صرف تحریک چلا دی, گستاخوں کے خلاف صرف تحریک چلا دی. اگر مرزائی کافر تو کافر تو وہ بھی ہے. یہاں کافر کیا ہے؟ ایک کافر کے پیچھے لگے باقی کو چھوڑ دیا. میں نے کہا پہلی بات تو باقی کو یوں نہیں چھوڑا, ان کے لیے ہماری دعوت ہے. دوسری بات کہ اب مرزائیوں کے پیچھے گستاخوں کے پیچھے کیوں لگے؟ تنظیم تعلیم کی کیوں ترجیح کیوں ہے؟ ختم نبوت کا دفاع, عزت رسول کا دفاع ترجیح کیوں ہے؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا سنت رسول ہے, سنت صحابہ. کیسے؟ میں نے کہا حضور کے زمانے میں عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, مدینہ میں پھر ان میں سے اس کافر کو جدا کیے جس نے توحید رسالت کی. جیسے کعب بن اشرف ہے, عام یہودی سے جدا کر دیا. نبی نے بتایا کہ کعب بن اشرف گستاخ ہے, یہ عام کافر سے جدا, اس کا حکم جدا ہے. میں نے کہا یہ کافر موجود ہیں, لیکن اسبت نے یمن میں اعلان کیا ہے نبی سرکار نے صحابہ کے نام پیغام بھیجا کہ یہ کافر عام کافر سے جدا ہو چکا ہے. کون اس کو اس کے انجام تک پہنچا کے میرے سینے کو ٹھنڈا کرے گا؟ میں نے کہا حضور کے بعد صحابہ کا دور ہے, سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے, غور کیجیے گا, 9 قبیلے مرتد. حضور کے وصال کے بعد 9 قبیلے مرتد ہوئے. 8 میں 7 میں کلی طور پر اسلام کے انکار کیا, 8 میں نے حکم زکات کا انکار کیا, جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں صدیق اکبر نے فرمایا آیات اس میں 3 بات آئی, 3 میں کمی آئے, میں صدیق زندہ رہ جاؤں. یہ 8واں قبیلہ منکر زکات ہے. 7 قبیلے کلی طور پر اسلام کے انکار کر چکے ہیں. میں نے کہا صدیق اکبر کا عمل کیا؟ معلوم نہیں. میں نے کہا مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا نبوت کا دعوے دار ہے. صدیق اکبر نے عام کافر کو چھوڑا, مرتدوں کو چھوڑا, منکرین زکات کو چھوڑا, اور سب سے پہلے لشکر بھیجا مسلمان کذاب کے خلاف. اور مجھے آپ کو پیغام دیا اگر اسلام کی بنیاد محفوظ نہیں ہے, اسلام کا دل روح محفوظ نہیں ہے, پھر اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے, بر صغیر میں آیا کتنا مرزائیت جو قادیان سے پھیلا اور پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. اقتدار کی ایسی آگ لگائی کہ ایمان کے چراغ جلا کے رکھ دیے, ایمان کے چراغ بولو. مرزا بدبخت اس کی بنیاد کیا ہے؟ کتنا کھڑا کیا گیا. میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ داروں نے انڈر رپورٹ کے لاتی ہے, اسی دور کی ہے انڈر. ایک رپورٹ میں اپنی سوچ لکھتا ہے, اپنا تجزیہ کرتا ہے. بر صغیر کا سروے کیا, اسلام کو پڑھا, اسلامی لوگوں کے مزاج کو جانا, تو کہتا ہے کہ اگر تم نے اسلام سے جہاد کے نظریے کو نہ نکالا تو بر صغیر میں انگریز کی حکومت ایسے خطرے میں رہے گی. جہاد کا جذبہ نہیں آتا. یہ جذبہ جہاد ہے جس کی وجہ سے غلامی قبول نہیں کرتا. اب جذبہ جہاد کیسے نکالے؟ تو برطانوی وفد برطانیہ کو رپورٹ پیش کرتا ہے, کہتا ہے بر صغیر کا مسلمان عقیدت مند ہے. یہ تو صحیح عقیدت تو اچھی بات ہے نا, یہ تو اندھی عقیدت میں پڑ جاتا ہے. کھوتا نابجوتا زمین سے وہ کہتا پیر کی نشانی ہے. وہ پیر صاحب تھے نا, مرید ایک عرصہ رہا, جانے لگا تو پیر صاحب نے کھوتے کا بچہ دے دیا, وہ چلا گیا. کھوتے کا بچہ مار گیا, انہیں نہ ہوتا قبر بنا پیتے لکھتا پیر کی نشانی راش بہ گیا. وہ سب پیر صاحب پریشانی ہے کہ مرید کدھر گئی, نظرانے ختم ہو گئے. پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے بھی سروے کیا تو نکل آیا مرید کہ اتنے نوا کام کر چکیا. انہیں بلا کے اس مریض کو بلا کے آگے جناب مرید اور ایک بدبخت آدمی, انہیں ہمارا کاروبار پتھر کر دیا, خراب کرا دیا, کیا تیرے پاس؟ کہتے سرکار کچھ بھی نہیں, پر تاڑی نشانی سی مقدر ہوتا. وہ مار گیا تو میں نے دبے ہوتے لکھتا پیر کی نشانی راش پہ گیا. اچھا اچھا اے نسل ہی نہیں میں نہیں ملے ایسے میں ماں دبی جیسے راش پہ گیا, جو تھے تو جا کے وہی رات دبی جو تھے راش پہ گیا. میں سچی مچی کہتا ہوں, میں یہ جو مسئلے کی تقسیم ہوتی ہے نا, میں اس میں شدت تعصب کا قائل ہوں. میں خود مختلف مسئلوں سے ہو کے گزرا ہوں, میں تعصب کا قائل ہوں. ہماری جو قابل کی سوچ ہے, جو نظریات ہیں, اسی پر تعصب کی حد تک نفرت اور
جو رویات بعض لوگ کھلا دیتے وہ نہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں دوستو، یہ تو ان لوگوں کو بھی بدنام کر دیتی ہے جو دربار کے قائل ہوتے ہیں. 2 نمبری نے ایک نمبر کو بڑا بدنام کر، اتنا بدنام کہ ایک نمبر بیچارہ ہاتھ بولنے لگے تو 2 نمبری کو نام دے دیتے، وہ بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے. بس یہ کام کہ یہ بڑے شریر والے عقیدت میں آتے ہیں. یہاں زندگی نبی کھڑی، زندگی نبی کھڑا کر، یہ لفظ ہے انگریز نے دیا. بعض لوگ سمجھتے مرزے کی اپنی اصطلاح کی زندگی روسی نبی، انگریز نے دیا زندگی نبی کھڑا کرو، کیونکہ میں نبی ہوں اور ساتھ کے انگریز کی تاج فرض ہے، جہاد حرام ہے. چنانچہ اس کے لیے مرزا قادری کا انتخاب ہوا. یہ بدبخت 1868 میں سیالکوٹ کچہری کی غلام کو چھوڑا. 1864 سے 68 تک ملازم تھا. بنا کا حریصہ، حب جان، شہوت پرست، مان کا حریص اور بڑا ہی یار مکار. ڈونگا نہیں تھا، ڈونگا نہیں تھا، بڑا یار مکار تھا. آپ ڈونگیاں مار گیا کیوں کہ جب کوئی آدمی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو اللہ اس کے دعوے کی کس بیانی کے لیے اس سے ایسی باتیں ظاہر کروا دیتی ہیں کہ لوگوں پر اس کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے. جھوٹ باندھے گا تو نفر ہوتا ہے نا، وہ یوٹر بھی بڑے لے لیتا ہے. اس کی باتوں کے اندر 2 نمبریاں بہت آ جاتی ہیں، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. کہ جو کام سے وہ کرتا بھی ہے، ویسے کی ہر بات میں تضاد ہے، لیکن جو 2 بنیادی باتیں ہیں اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ایک انگریز کی داد فرض ہے اور دوسری جہاد حرام ہے. باقی جو بات کہی ہے، جو دعویٰ کیا، ہر دعوے کا غلط بھی ہے. لیکن دعوے کون کون سے کیے؟ 1868 میں قادیان آیا، مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا، علماء سے رابطے کی، دین کا خادم بننا چاہتا ہوں، اسلام کے حق میں لڑنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے مولانا صاحب دعوت فیوزن کے پاس یار خدمت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تعاون کریں. تو ان کا مزاج ہے دینی، تو ان کا تعاون. اب ہمارے اندر کیا ہے؟ یہ نبی نہیں ہے، بڑی نہیں اترتی. انہیں کیا معلوم کہ انہیں آئندہ کیا کچھ کھلانے ہیں. علماء تعاون کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں. علماء نے معاونت کے لیے آپ پہ لا دیے، تعاون کے لیے راستے دے دیے، کام کے راستے دیے. اس حدیث نے 1880 سے دعوے شروع کیے اور 1901 میں جا کے بزرگ کا دعویٰ کیا. 1908 میں مر گیا. 1908 سے آج کیا ہے؟ 2022. مرزے کو مرے ہوئے کتنے سال ہو چکے؟ کتنے سال ہو چکے؟ 124. کتنے سال ہو چکے؟ نہیں، 22 یہ اور 98 وہ. کتنے سال ہو چکے؟ 92 وہ اور 22 120. مرزا قادیانی کو مرے 120 سال ہو چکے اور فتنے کو 148 سال ہو چکے. 80 میں آیا تھا تو 148 سال ہو چکا، لیکن فتنہ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ ایک بات تو ان کے فتنے کا مزاج ہمیں معلوم ہے. دوسرا، جس میدان میں فتنہ کام کرتا ہے، معروفی کی بات ہے، اس میدان میں کرتے نہیں. تو مسجد میں آ کے دعوت نہیں، مدرسے میں آ کے محنت نہیں کرتے. وہ جاتا ہے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، اداروں میں. جب ان اداروں سے پڑھ کے نکلے نوکریوں میں، مختلف اداروں میں، وہاں کام کرتا ہے. ہم اگر رد مرزائی پر بھرپور کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہو تو ہمیں پھر آپ لوگوں کی معاونت کی ضرورت ہے کہ تاجر اپنا کردار ادا کرے، زمیندار اپنا کردار ادا کرے، کوئی ادارے والا ہے تو اپنا کردار ادا کرے. اپنے اپنے اداروں میں ختم کے کام کو پھیلایا جاتا تو توفیق عطا فرمائے. مرزا بھر گیا، اس کے خلاف کی 4 تاریخیں ہیں. کبھی موقع ملا تو خاص انہی تاریخوں پر ایک مدرسہ پروگرام ہو جائے گا. لیکن مرزے کے مرنے کے بعد بھی، اس کے زمانے میں بھی اور آج تک مرزائی ایک ہی رٹ لگاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم کافر نہیں. ان سے کہ علماء کافر کہتے ہیں، کہتے ہیں مولوی کا کام ہے یہ. اس اسمبلی نے کافر کہا، پھر ان کو کیا بتا؟ تمہیں سپریم کورٹ کے ججوں نے کافر کہا اور یہ جج کا انگریزی دان، ان کو کیا معلوم؟ تمہیں عوام کی عدالت کافر کہتی ہے اور یہ عوام تو کرتا نام. جب تم نے نہ علماء کی مانی، نے فن کی مانی، نہ تم نے عدلیہ کی مانی، نہ تم نے قومی سلطنت کی مانی اور نہ تم نے عوام کی مانی، تو پیچھے طبقہ کون سے جس کا فیصلہ معتبر ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی طبقہ نہیں رہ گیا. کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اچھا کیوں مسلمان ہو؟ کہتے جناب ہم تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قبلے کو کعبہ مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ہیں. ظاہر دکھا کے مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آدمی آ کے نماز پڑھے تو ہم اسے کافر کیسے کہیں گے؟ آپ بتائیں کہ میں قادیانی ہوں، تب پتہ چلے کافر ہے. قرآن بول کے پڑھے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کافر ہے؟
بتائے گا تو پتہ چلے گا یہ ظاہر مسلمانوں والا بتا دیتے ہیں اور باطن میں کفر رکھتے ہیں. ان کی کفر کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی بات سمجھیں. کفر کے اسلام کے شروع میں بھی عرض کر دیا نبی کی کلی تصدیق کا نام ایمان ہے. نبی کی کلی انکار کا نام کفر ہے. یعنی حضور نے جو دین دیا سارا اور جو دین دیا اس کا انکار کر دو کفر اور جو دین دیا اس میں سے کسی ایک حکم کا انکار کر تب بھی کیا دے گا کفر. تو یہ سارا نہیں مانتا ہوں قرآن کو نہیں مانتا. یہ کون ہے؟ مرزائیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مرزائی کہتے ہیں اب کلمہ نماز تمہارے والا کرتے ہیں بھائی بات عقائد تمہارے عقائد کیا ہیں؟ مجھے توحید کو مانتے ہیں رسالتوں کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں ویسے ہی مانتے ہیں جیسے مسلمان مانتے ہیں. کہتے ہیں ہاں ویسے ہی مانتے ہیں جیسے مسلمان مانتے ہیں. یہ فراڈ ہے دھوکہ ہے. کیوں؟ مذہب پتہ چلتا ہے کتاب سے. میں کہتا ہوں مسلمان میرا دعوت تب سچا ہوگا جب اسلامی کتابوں والے عقائد دیں قرآن و سنت کی مانتا ہوں جو عقائد نقل کیے گئے وہ مانتا ہوں. مرزا قادیانی نے جو عقائد نقل کیے قادیانی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. بس وہ چند منٹ میں دیکھ لیجیے. ہمارا عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک اور یہ مرزا قادیانی کی کتاب تذکرہ میرے پاس موجود ہے. میں نے ربا شکور بھائی چشمے والا جو ٹرمپ کے پاس امریکی صدر کے پاس پہنچا میرے کے ساتھ ذرا دوستی تھی. میں نے اس کی ساری کتابیں خود خریدی ہیں. یہ کتاب بھی میں نے خود خریدی. وہ کتاب میں مرزا کیا لکھتا ہے رائی مجھے من منام عین اللہ و دیکھا تو اننی ہوا. لوگوں میں نے کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں یقین کر لیا میں خدا ہوں. اسی کتاب کے اپنے سب کے لکھتا ہے خدا میرے وجود میں اتر آیا. میرے ہاتھ اللہ کے ہاتھ پاؤں اللہ کے پاؤں زبان اللہ کی زبان بن گئی. میرا خدا کا وجود ایک ہو گیا. پھر اس سے اگلے صفحے پہ لکھتا ہے جب میں خدا بنا تو میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر آدم کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنا دیا. نعوذ باللہ. 3 صفحے ہیں 4 دعوے ہیں. میں خدا میرا خدا کا وجود ہے میں خالق کائنات اور میں آدم کا پیدا کرنے والا خالق آدم ہوں. میں باقی قائد نہ بھی چھیڑوں. آپ سے فیصلہ پوچھوں یہ قائد رکھنے والا کون تو کیا کہیں گے؟ مل کے یہ کیا کہیں گے؟ کافر. بھٹو نے کافر کہا تو ہم نے کہا بڑا مقام پا گیا. آپ بھی کافر کہیں گے تو بڑا مقام پا جائے گی. کون ہے یہ؟ لیکن آپ ان کے عقائد پڑھیے. صرف میں دیکھ میں سے چند دانے آپ کے سامنے رکھتے رہتا ہوں. یہ مرزے کی کتاب ہے صفحہ 144 تذکرہ. کہتا ہے میرے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے. جب وہ بیٹا ہوگا کہ اللہ نزل من السماء گویا خدا میرے گھر میں پیدا ہو جائے گا. یہی کتاب ہے صفحہ 442 ہے. وہ کہتا ہے خدا نے مجھے کہا تو تو میرے بیٹے کی طرح ہے. پھر اسلامی قربانی بھی کہتا ہے کہ مجھ پر حالت کشفتاری ہوئی میں عورت بن گیا اللہ مرد بن گئے اور اللہ نے میرے ساتھ قوت رجولیت مردانہ قوت کا اظہار کیا. 164 صفحہ تذکرہ اس پہ لکھا کہ سب لوگ اپنے والدین کے پانی سے اور نعوذ باللہ میں اللہ کے پانی سے ہوں. پھر اور خرافات جو اللہ کے بارے میں اللہ وہ ساری کی کتابوں میں موجود ہیں. جو ایسے عقائد رکھنے کے بعد کہے ہم خدا کو مانتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں کیا ان کے دعویٰ قبول ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہم حضور کو نبی مانتے ہیں. بھائی صرف نبی نہیں ماننا نبی کی ماننی ہے اور نبی کو خاتم الانبیاء ماننا ہے. تم جس کو مانتے ہو مرزا اس نے سرکار کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور دعوت نبوت بعد نبی کی نہ کفر بالاجماع. ساری امت کہتی ہے حضور کے بعد جو دعوت نبوت کرے کافر ہے. اور دعویٰ کس طرح کیا؟ کہتا سچا خدا وہ ہے جس نے کہا یا میں اپنا رسول بھیجا. یعنی اگر تم مجھے رسول نہیں مانتے تو پھر خدا بھی سچا نہیں ہے. تیسرا کفر وہ دعویٰ محمدیت ہے. ایک ہے دعوت نبوت ختم نبوت کی منصب پر آتا اور اس سے بھی آگے بڑھا اس نے کہا میں محمد رسول اللہ. یہ بارات دیکھ دیجیے یہ مرزے کی کتاب 18 نمبر صفحہ نمبر 207. مجھے تقریباً 13-14 سال ہو چکی کتابیں رکھے ہوئے. آج تک کوئی مرزائی مائی کا لال ایسا نہیں مائی کا لال تو نہیں کالا ایسا نہیں جو آئے اور مرزے کی دیوارات پر بات کر سکے. اور ان کو پتہ چل جائے نا جو بندہ بات کرتے آ رہا ہے اس کے بعد مرزے کی کتابیں نہیں آتے ملا بات ہی نہیں کرتے بھاگ جاتے ہیں. جتنی مرضی ذلت و نقصان بات نہیں کریں گے اگر مرزے کی کتابیں ساتھ پتہ ہے کہ گند کیا لکھا ہے ان کا مربی نہیں آتا. یہ عبارت آپ کے سامنے قرآن کی آیت کو لکھتا ہے اور کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے مجھے محمد کا مجھے رسول ہے. مرزے نے آگے اسی کتاب کے صفحہ 212 پہ لکھا
کہ جتنے کمالات اللہ نے حضور کو دیے اس سارے کمالات اللہ نے مجھے بھی دیے ہیں۔ پھر اس کے بیٹے نے 30 کی دہائی میں کتاب لکھی، 1930 کی دہائی میں کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل۔ اور پھر کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا جدائی کی باتیں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مرزا کون ہے؟ جواب لکھتا ہے محمد ہے اور اہل محمد ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ مرزے کا منکر کون ہے؟ کہتا ہے وہ ویسے ہی کافر ہے جیسے حضور کا منکر کافر۔ یہ کہتا ہے نہیں، حضور کا منکر تو یہودی عیسائی کے لایا، مرزے کا منکر یہودی عیسائی سے بھی بڑا کافر ہے۔ یہ پہلی بات پر دعوت ہے کہ کہتے ہیں صورت میں کوئی شک نہیں کہ قادیان میں اللہ نے دوبارہ محمد کو کام کیا نہ تو مرزے کو محمد مانتے نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں مرزے کی بیوی ام المومنین ہے۔ میں سچ مچ بول گیا ورنہ میں کتابیں لے آتا، میرے پاس مرزے کی بیوی پر کتاب ہے، رقبہ سری 1943 کا پہلا ایڈیشن، 2009 والا ایڈیشن میرے پاس ہے۔ اس پر لکھا ہے سیرت سیدہ نصرت جہاں بیگم۔ میں گھر آیا، جب میں نے اس کو کھولا تو آگے بڑے روپ میں لکھا ہے سیدہ النساء ام المومنین سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا۔ پھر چند صفحوں بعد لکھا ہے اس کا خاندان اہل بیت، اس عورت کا مقام سیدہ خدیجہ والا۔ ایک کتاب میں نے اسی شکورے سے لی، اس کا نام تھا 313 اصحاب صدق و وفا۔ میں گھر آیا، سمجھا بدری صحابہ کا تذکرہ، لیکن میں ٹائٹل دکھاتا ہوں۔ جب میں نے کھولا تو اس میں کیا لکھا ہے کہ حضور کے صحابہ میں 313 کا خاص مقام تھا اور مرزے کے ماننے والے صحابی ہیں 313 کا مقام بدریوں والا ہے۔ شکلیں ہیں شکلیں، بڑے کتے خدا کی قسم تعصب نفرت کی بنا پر نہیں، سچ مچ کہہ رہا ہوں۔ دکھانا پھٹکارے ہو، چہرے لٹکے ہوئے، آنکھیں دسی ہوئی ہیں، اور مرزا جی کہتے ہیں یہ مقام میں صدیق اکبر کے برابر، عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضیٰ صاحب طلحہ کے برابر کے نام ہوتا۔ یہ دعویٰ محمدیت ہے۔ پھر حضور پر فضیلت کا دعویٰ بھی ہے، اور تمام انبیاء کی توہین میں سے ایک نبی بھی ایسا نہیں جس کی توہین میں سے نہ کی ہو۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں نانیاں سینا کا ہوتی ہیں، ان کا کٹریوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اس عبارت میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ہمارے میں نے نہیں ہے، مرزے کی کتاب ہی کام صحیح ہے، وہ ہماری کتاب کی ان کی کتاب کے اکثر روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام شراب پیے کرتے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سے دشمنی میں بڑا تو اپنی کتاب جلد نمبر 19 صفحہ 18 میں لکھتا ہے سیدہ مریم سے بدکاری ہو گئی، اسی بدکاری سے مریم حاملہ ہوئی، اسی حمل سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی پر پشاور میں میرا مناظرہ ہوا، الحمدللہ 13 لوگ مسلمان ہو گئے، سروے ڈیری کے علاقے میں 13 لوگوں میں سے مسلمان ہو گئے، لیکن بنیاد عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مریم تو پاک دامن یہودیوں والا۔ قرآن کے اندر ام صدیقہ، قرآن کے اندر ان اللہ اصطفاک طہارا کی ادا نساء العالمین، اور مرزا قرآن کا رد کرتے انکار کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسے عقائد رکھے وہ کون؟ یہ کون؟ جمی صحابہ کی تو پہلا دعوت اس نے کیا کہ جس نے مجھے دیکھا بیعت کیا وہ صحابی بنا۔ پھر جب صحابہ کی تقسیم، اپنے جیلوں کی تقسیم کی تو کہا 313 یہ بڑے مقام ہیں، انہی کے بارے میں نے عقیدہ بیان کیا۔ پھر جب صحابہ کی توہین پہ آیا تو نواسہ رسول حضرت حسین کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں حسین کیا ہے؟ حسین جیسے تو 100 میری جیب میں رہا۔ پھر اپنا تکامل کرتا ہے، کہتا ہے حسین کے ساتھ میرا مقابلہ، میں کستوری کی خوشبو اور ذکر حسین گھوم کا پھیر ہے۔ یہ گندے قلم چلے انگریز کے زمانے میں، کتابیں چھپی، یہ دعوے پھیلنے شروع ہوئے اور انگریز مر گیا، بھاگ گیا، پاکستان بن گیا۔ آج پاکستان بنے بھی نصف پونی صدی ہو چکی ہے، قادیانیوں پر قانونی پابندیاں لگ چکی ہیں، قوانین بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود قادیانی ساری کتابیں چھاپتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں چلتی ہے، ہمارے ملک میں تقسیم ہوتی ہے، اسلام آباد چلتی ہے، ربا چلتی ہے، لاہور چلتی تھی، ہم نے لاہور کے 2 پریس 3 سیل کروا دیے، ربا کے پریس سیل کروایا، اب 2 جگہ رہ گئی ہیں، کراچی اور لاہور۔ اللہ کرے ہماری نگاہوں میں آ جائے، پتہ چل جائے، لگے ہیں اللہ کا کرے، پتہ چل جائے کام میں ہے، کوئی نہ کوئی کھا دے کے کہیں پر بھی سکتا فتنہ چلا رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں چلتی ہے، یہ لکھنے والا مسلمان ہے، بائنڈر مسلمان ہوتا ہے، چھاپنے والا مسلمان ہوتا ہے، جلد والا بائنڈر مسلمان ہوتا ہے،
اور یہ پھر مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور معمولی ان کو پیسہ دینے والا بھی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ہے قادیانیت کا کفر۔ چند عقائد بیان کیے، دو مسئلے کے رہ گئے۔ کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، بھائی قرآن کو مانتے ہو، قرآن کی نہیں مانتے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب، لیکن اللہ کی کتاب ماننے کا مطلب قرآن کے بعد کوئی کتاب، قرآن کے برابر کی کوئی کتاب نہیں، قرآن کا ہر فیصلہ مقدم۔ اور مرزا قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کی اللہ کی کتاب اور اس کے بعد مجھ پر ایک کتاب تذکرہ کرتی ہے، اور پھر قرآن کے بارے میں کہتا ہے قرآن شریف کیا خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں اللہ۔ حدیث کے بارے میں اس نے جو بکواس لکھی ہے نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں حدیث میری بات کے مقابلے میں آ جائے تو میں حدیث کو رتی کی طرح پھینک دیتا ہوں۔ جہاد کا اعلان ہے، مکہ مدینہ کی توہین ہے، پھر کلمہ طیبہ، کہتے ہیں ہم کلمہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کی عبادت گاہوں میں یہی کلمہ لکھا نظر آئے، گھروں میں جائیں گے لکھیں گے، ہمارے والا کلمہ بچوں کو سکھائیں گے، اور مسلمان اسی پر پریشان ہوتا ہے کلمہ نے ساڑھے آیا یار پھر کیوں کافر، کلمہ نے ساڑھے آیا پھر کیوں کافر۔ اسی پر مسلمان تردد میں آتا ہے کہ بندہ مسلمان مولانا سے تو ان کی اولاد رابطے میں بھی ہے، پہلے اولاد مسلمان ہوئی، پھر اس کے باپ سے جوید سے بات ہوئی، وہ مسلمان سے قادیانی جوانی میں بڑھاپے میں مسلمان ہوا۔ کارگزاری کیا ہے؟ قادیانیوں کے گھر کلمہ لکھا دیکھ دیا، کہتا اور تسی دے مرزائی ہو، تسی سادہ کلمہ کیوں لکھیا ہے؟ تو اس مرزائی نے کہا یہی ہمارا کلمہ، بکواس نہ کرتا، ہمارا کلمہ کتوں آ گیا؟ اس نے بچے کو بلایا، کہتے بیٹے کلمہ پڑھو، اس نے یہ کلمہ پڑھا، اور یہ بندہ جوانی میں مرتد ہوا، ساری زندگی ارتداد میں گزری۔ بیٹی پہلے مسلمان ہوئی، اس کے بعد پھر میری بات چیت ہوئی، بیٹی الحمدللہ مسلمان ہوئی، پھر بیوی سے، اس کی بیوی سے اس سے بات چیت چلتی اللہ نے بڑھاپے میں ایمان عطا کر دیا، مسلمان ہو گیا، لیکن بنیاد کیا بنی؟ ظاہر۔ مرزے کے بیٹے سے کس نے کہا تم نے کلمہ بدل دیا، تم نے نبی بدل دیا، بدل دیا، یعنی مرزے کو نبی مانا تو اب کلمہ کیوں نہیں بدلتے؟ جب نبی بدلتا ہے کلمہ بدل جاتا ہے۔ تو اس نے اس کے دو جواب دیے، پہلے اقرار کیا اور کہا ہاں یہ بات مانتا ہوں جب نبی بدلے کلمہ بدل جاتا ہے، لیکن ہم نے کلمہ کیوں نہیں بدلا؟ یہ دوسرا جواب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تیسری سطر سے کہتا ہے مرزا خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کی دوبارہ تنظیم تشریف لائے، اس لیے آپ کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ اور آتا تو ضرورت نہیں آتی۔ وہ کہتے مرزا تو خود محمد ہے، دوبارہ آ گیا ہے، اس لیے ہم کلمہ نہیں بدلتے۔ لفظ محمد سے مراد ہم نے محمد رسول اللہ کو لیا، کملی والے کو لیا، اللہ کے نام سے پیغمبر کو لیا، اور مرزا ہی کہتے ہیں وہ محمد بھی مراد ہے اور مرزا قادیانی بھی مراد ہے۔ یہ ان کے کلمے کی حقیقت ہے کہ دجل فریب ہے۔ اور آخری بات اس کو، قادیانی اپنے عقائد کی وجہ سے کون کافر، لیکن یہ ایسا بدبخت ٹولہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر۔ مرزے نے بھی کہا میرے نام ماننے والے کافر، اس کے بیٹے نے کلمہ الفصل میں دوسری بات لکھی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو مان لو، اگر تم نے مرزے کو نہ مانا تو نہ صرف کافر بلکہ پکے کافر دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اور اس کے دوسرے بیٹے نے بھی یہی بات کی۔ یہیں سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا، جب دکاندار کو کہتے قادیانیوں کا بائیکاٹ کرو تو کہتا ہے کس چیز کا؟ شیزان کا، ذائقہ گھی کا، یونیورسل سٹیبلائزر کا اور قادیان مصنوعات کا، تو کہتے ہیں یہ کوک کا بائیکاٹ کیوں نہیں کروا دیا، پیپسی کا بائیکاٹ کیوں نہیں کروا دیا؟ یعنی یہ بندہ قادیانیوں کو دوسرے کافروں پر قیاس کرتا ہے، حالانکہ قادیانیوں کو دوسرے کافروں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کفر کے 3 درجے ہیں، ایک ہے مطلق کافر، ایک ہے مرتد، ایک ہے زندیق۔ مطلق کافر جو اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف کرے، جیسے عیسائی یہودی ہندو، اور مرتد جو اسلام چھوڑے کے میں عیسائی ہو گیا تھا اس کے خلاف اپنی نسبت بھی بدل دے۔ اور زندیق وہ کافر ہے جو پکا کافر ہو لیکن اپنے کفر کو اسلام کہتا ہو۔ بتائیں قادیانی ان 3 قسم کے کافروں میں کون سا کافر ہے؟ یہ بدترین دھوکے باز کافر ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہہ رہا ہے، یہ اپنی نسبت اپنے مذہب کی طرف، یہ اسلام چھوڑ کے اپنی نسبت اپنے نئے مذہب کی طرف، وہ کافر ایسا ہے جو پکا کافر ہے لیکن اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں۔ اس کو حضور نے دجال کیا فرمایا؟ دجال، فریبی ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے،
दुकानदार है, कुत्ते का गोश्त कुत्ता कह के बेच रहा है, मुसलमान नहीं खरीदेगा। गधे का गोश्त गधा कह के बेच रहा है, मुसलमान नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वो बंदा गधे के गोश्त पर वो लेबल लगा दे गाय का गोश्त है, कुत्ते के गोश्त पे लेबल लगा दे बकरे का गोश्त है, सादा मुसलमान खरीद लेगा। ईसाई ईसाइयत की दावत ईसाइयत के नाम पे, हिंदू हिंदू मजहब की दावत हिंदू मजहब के नाम पे, लेकिन कादियानी की दावत देते इस्लाम के नाम पे। ईसाई खुद को ईसाई, यहूदी खुद को यहूदी, लेकिन कादियानी वो धोखेबाज है जो पक्का काफिर होने के बावजूद खुद को मुसलमान कहता है, अपने कुफर को इस्लाम कहता है। नबी इस्लाम ने इसी काफिर के बारे में कहा दज्जाल होंगे, फरेबी होंगे, धोखेबाज होंगे, बातिन में कुछ होगा, जाहिर कुछ करेंगे। ये जो मुआशरे में गाय गधे का गोश्त बेचता है मुजरिम है, जो मुआशरे में कुत्ते का गोश्त बेचता है मुजरिम है, लेकिन बड़ा मुजरिम वो है जो लोगों को कुत्ता खिलाए और बकरा कह के खिलाए। ये बड़ा मुजरिम है, कादियानी ज़िंदगी है, बड़े दर्जे के मुजरिम है। आप देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी, इनके बाद जितनी जमातें हैं सबसे पूछ कीजिए कादियानी कौन है, वो कहेंगे ज़िंदीक है। इनका हुक्म क्या है, कहेंगे बाइकाट, आम आवाम के लिए मुकम्मल बाइकाट, इनसे लेन देन सलाम कराम उठना बैठना नाजायज हराम। और इसमें पूछे कि आपका जज्बाती फैसला है, वो कहेंगे नहीं, इमाम अंबिया का तर्ज अमल है। हुजूर ने मुनकिरीन रिसालत, मुनकिरीन खत्म नबुव्वत और गुस्ताखान पैगंबर के साथ ना ताल्लुकात रखे, ना सहाबा ने रखे। असवद की मिसाल देंगे, काब बिन अशरफ की मिसाल देंगे, मुसैलमा की मिसाल देंगे और कहेंगे उस पर रसूल है कि इनके साथ मुकम्मल मुकाबला किया जाए, बाइकाट किया जाए, इस्लाम और इस फरेब को जुदा जुदा रखा जाए। हमें वहां से मिला के सारे फुकहा ये बात कहते हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा एक बात कहती है, कादियानी ज़िंदीक है, ये मलऊन है, ये गुस्ताख है और अपना पैसा इस्लाम की बगावत में लगाते हैं। इस दिन के साथ लेन देन सलाम कलाम जायज नहीं, उठना बैठना जायज नहीं। और दोस्तों एक सवाल करके बात खत्म करता हूँ। मैंने कहा कादियानियों से लेन देन जायज नहीं, इनकी मसनूआत बेचना खरीदना जायज नहीं है, इनके साथ रिश्तेदार थे जायज नहीं है। आप मजमे में कोई ऐसा मुसलमान हो जो शहजाद पीता हो बेचता हो, आज नियत करे कि आज के बाद पैगंबर के बागियों की मशरूब नहीं लेनी, बाइकाट करते, भाई मुझे क्या फायदा होगा, बाइकाट उसने किया मुझे क्या फायदा होगा, हजरत मौलाना असद साहब को क्या फायदा होगा, इदारे को क्या फायदा होगा, जमात को क्या फायदा होगा। दुकानदार ने निजाम छोड़ दी है, उसने बेचना छोड़ी, उसने खरीदना छोड़ी, उसने इस्तेमाल छोड़ दिया है, हमें क्या फायदा होगा। फिर हम गरज के साथ कुव्वत लगा के जगह जगह फिर के खत्म नबूवत की बात भी करते हैं, कादियानियों की बात भी करते हैं कि उनका चेहरा क्या है। फिर बाइकाट की दावत देते क्यों, अल्लाह की कसम मैं दिल का हाथ बताने लगा हूं, मैं शुभान खत्म नबूवत की वजह से, आदमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की वजह से, इंटरनेशनल खत्म नबूवत की वजह से, एलान इस्लाम की वजह से, देवबंदियत बरेलवियत गैर मुक़द्दसियत की वजह से बाइकाट की बात नहीं करता। मेरा इन जमातों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इन मसलों के साथ मसलकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं बाइकाट की दावत देता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे दिल के भेद को जान रहे हैं, अगर मैं बाइकाट की दावत देता हूँ तो मुसलमान को, उम्मती को मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से दावत देता हूं। जिस नबी ने अपनी उम्मत के हर एक हक को अदा किया है, जो रोया अपनी उम्मत की वजह से, दरबा अपनी उम्मत की वजह से, ताइफ की वादी में लहूलुहान हुआ तो अपनी उम्मत की वजह से, जिन्होंने रातों के रोजा उम्मत के लिए उम्मत के नाम किया, रातें नाम की, मैदान बदर में आए उम्मत को याद रखा, उहद में गए उम्मत को याद रखा, खंदक में उतरे उम्मत को याद रखा, तबूक के लिए गए उम्मत को याद रखा, जिसने हर मौके पे उम्मत से वफा की है, आज भी उम्मत के लिए दुआ दोगे, उस पैगंबर का हक बनता है, अल्लाह की कसम उस पैगंबर का हक बनता है कि पैगंबर के बागियों के साथ बाइकाट किया जाए, नबी के दुश्मनों के साथ बाइकाट किया जाए, वफादार पैगंबर के साथ वफा के दर छोड़ दिए जाए, वफादार पैगंबर की तरफ वफा वाले कदमों के साथ दौड़ा जाए और ऐलान किया जाए, आज के बाद हम इदारे के बाद मिले, अपनी दुकान के तिजारत के, माँ बाप के ताल्लुक वालों के बाद मिले, औलाद के बाद मिले, वफादार के बाद मिले,
آج کے بعد سب سے پہلے ہم محمدی ہیں، مدنی ہیں، سب سے پہلے نبی اسلام کے وفادار ہیں۔ ہمارا وہ ہوگا جو ہمارے نبی کا وفادار ہوگا، ہمارا وہ نہیں ہو سکتا جو ہمارے نبی کا بے وفا ہے، پیغمبر کا غدار ہے، نبی اسلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، نبی اسلام کی ختم نبوت اور نبی اسلام کی محمدیت پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس طبقے کی، ان ملعونوں کی دشمنی مولانا سے میرے ساتھ بہت بار ملے، یہ مقابلے میں آئے محمد رسول اللہ کی، حضور کے مقابلے میں آئے۔ قبری والے نے دعویٰ کیا تھا انا محمد، میں محمد ہوں، میرے ماننے والے صحابی ہیں، میری بات حدیث کام سنت میری اخبار امہات المومنین ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ اور یہ قادیان کے گندے خمیر سے پیدا ہونے والا مرزا اٹھتا ہے، آنکھ سے پھینکا کالا کروتا ہے، مخبوط الآواز ہے، رب کا دشمن ہے، انبیاء کو گالی دینے والا ہے، جھوٹ کا پرندہ ہے، طرح طرح کی خرافات اور یوں اس کی ذات میں جمع ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے لوگوں میں محمد رسول اللہ رسول اللہ۔ حضور نے کہا نا محمد، مرزا نے کہا نا محمد، حضور نے کہا میری ازواج امہات المومنین، مرزا نے کہا میری بیوی ام المومنین، حضور نے کہا میرے ماننے والے صحابی، مرزا نے کہا میرے ماننے والے صحابی، حضور کی بات حدیث، مرزا نے کہا میری بات حدیث ہے، کام سنت ہے، میرا مذہب اسلام ہے۔ یہ قادیانیت براہ راست امام الانبیاء کی بغاوت کا نام ہے۔ آج جو ہم میدان میں نکلے گے، کچھ بول رہے، کچھ کر رہے، کچھ نہ کچھ آواز لگا رہے، حضور کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے، اسی وجہ سے یہ با وفا ہے، بڑی وفائی کی ہے۔ خدا کی قسم باپ اتنا وفادار نہیں، ماں کی ایسی وفائی نہیں، اولاد کی ایسی وفائی نہیں، جیسی وفائی حضور نے امت کے ساتھ کی ہیں۔ ان کا حق بنتا ہے کہ آج ہم یہاں سے یہ عزم ارادہ وعدہ کر کے جائیں اللہ آج کے بعد تیرے نبی کی عزت پر پہرا دیں گے، ختم نبوت پر پہرا دیں گے۔ منکرین ختم نبوت کا بائیکاٹ کریں گے بھی، کروائیں گے بھی۔ کون کون دوست نیت کرتا ہے؟ نیت ہوتی یہاں سے، اقرار ہوتا ہے زبان سے۔ کون کون دوست نیت کرتا ہے؟ دل سے، دل سے نیت۔ دوستو یہ آپ کا ہاتھ ہے، ایک لمحے کے لیے دوبارہ اٹھا یہ آپ کا ہاتھ اٹھا، دیکھا جس نے ساتھ والے نے دی، لیکن دل میں کیا ہے؟ یہ آپ سے زیادہ آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ یہ جو ہم نے ہاتھ دے نبی سے وفاداری کے اس ہاتھ میں اٹھائے، معاشر میں یہ ہاتھ ہمارے گواہ بن جائیں۔ جن کانوں سے ہم نے نبی سے وفاداری کی آوازیں سنی، یہ کان گواہ بن جائیں، یہ زبان جس سے اقرار کیا گواہ بن جائے۔ اللہ آج کی مجلس کو معاشر میں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور آج کی مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بنا دے۔ جو ہم ارادہ کیا ہے اللہ تا حیات آخری سانس تک کسی پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں معذرت کی چاہتا ہوں کہ میں نے ارادہ بھی کیا کہ پہلے بات ختم کر دوں، موضوع مکمل رہ جائے تو رہنے دوں، لیکن مجھے حضرت والا کی شفقتیں ملی، اس وجہ سے میری ضرورت اور بڑھ گئی۔ ہمارا جو وقت نماز کا تھوڑا آگے ہوا ہے اور جو مجلس کا تھوڑا سا وقت آگے ہوا، یہ انتظامی معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو دوہرا فائدہ بلکہ تین فائدے ہوئے۔ پہلا نماز کے انتظار کا، دوسرا مجلس ذکر کے انتظار کا، اور تیسرا سرکار کے تذکرے کو سننے کا اور نبی اسلام سے اظہار وفاداری کا۔ اور دوستو یہ جو آج آپ نے وفاداری کا عہد کیا ہے، معاشر میں آپ مجھے انشاءاللہ تلاش کریں گے، انشاءاللہ آپ مجھے تلاش کریں گے۔ اور جیسے میں پہنچا تھا تو مجھ پر شفقتوں کا اور بات کھولا، حضرت نے مجھے بوسہ دے دیا، میری روح میں ٹھنڈک پہنچی کہ میں کبھی ذلیل آصف گناہگار آدمی ہوں، اور یہ بڑی نسبت والے نے مجھے بوسہ دیا تو میرے لیے سعادت بن گئی۔ میں نے خوش نصیبی سمجھی، اچھا گمان کیا، وفاد الدینہ میں نے اچھا گمان کیا کہ انشاءاللہ رب بھی مجھ پہ کرم کریں گے، رب والے اگر کرم کرتے ہیں تو اللہ بھی کرم کریں گے۔ دوستو لیکن میں عرض کروں آپ مجھے معاشرے میں تلاش کریں گے کہ میں نے آج آپ سے وہ اظہار کروایا جو صدیق اکبر کیا کرتے تھے، عمر فاروق کرتے تھے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کرتے تھے۔ وہ جذبہ آپ نے ڈالنے کی کوشش کی، پہلے موجود کو مارنے کی کوشش کی،
جس جذبے نے صحابہ کو عطا کیا ہے، اللہ کریم ہماری آج کی مجلس کو ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ شفاعت بنائے، اور ان بزرگوں کی شفقتوں کو، مہربانیوں کو قبول فرمائے۔ یہ ہم سے تعاون کرتے ہیں تو خاص نبی کی نسبت کی وجہ سے، جیسے یہ نسبت کی لاج رکھتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کی لاج رکھے اور ان کے ادارے کو، اس خانقاہ کو، ان سلسلوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، غیر سے اسباب مہیا فرمائے۔ یہ مجلس ذکر ہے، اس کے بعد جو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، خلافت راشدہ۔ پھر ماشاء اللہ بڑے ہی محبت ذوق شوق کے ساتھ حضرت کی بات سنی ہے، اور اس موضوع پر مسلمانوں کا جذبہ تھا، ہے اور رہے گا نا انشاءاللہ۔ اگر پوری رات بھی کبھی ہمیں یہ گفتگو سننی پڑی تو سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ساتھ میں ہمیں بھی یعنی ساتھ ہے نا انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر اس موضوع پر ساری رات گفتگو فرماتے تھے، سننے والے سنتے تھے۔ اللہ رب العالمین حضرت کا تشریف لانا، حضور کے عشق میں ہمارے دلوں کا گرمانا، قادیانیت کے فجر اور فریض کا کھولنا، سب اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور سے سچی محبت نصیب فرمائیں۔ اب بس کچھ لوگ اتنا وضو بھی کر رہے ہیں، ہم مختصراً مجلس سے ذکر کرتے ہیں، پھر اذان ہوگی اور دعا۔ اس دوران الحمدللہ ہماری اس مجلس میں وکلاء بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تاجر حضرات بھی تقریباً زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شعبان رسول تشریف لائے ہیں۔ محترم مولانا حسین صاحب بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ وکلاء بار میں بھی پروگرام ہوگا، تو اس میں بھی بھرپور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور اس طرح جو جہاں بھی ہمیں اس عظیم کام کے لیے آواز دے گا، ہم سب کیا کہیں گے؟ بولو لبیک، کیا کہیں گے؟ لبیک، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اب مختصر ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نماز، پھر اس کے بعد اگلی کہانی سمجھیے نا، کھانا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ حضرات کے لیے احباب نے انتظام کیا ہے، یہ یاد رکھو یہ بس خردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنا جس کو مل جائے، لیکن انشاءاللہ اچھا مل جائے گا، پریشان نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر بچے سے ذکر کر دیتے ہیں بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب یا اللہ اس تلاوت کلام پاک کی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس کا ثواب دوسر بنے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار عالی پر یا اللہ اس کا ثواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر جیلانی مقبول سبحان حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح پر یا اللہ ان لوگوں کے دکھے ہمیں اپنا نام نصیب فرما اپنے نام کی لذت نصیب فرما ذوق شوق محبت کے ساتھ اپنا کام کرنے کی توفیق عطا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حبیبہ مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله
ربنا تقبل منا وعلينا يا مولانا یا اللہ تیرے پاک نام کا ذکر چھوڑی دینا تیری توفیق و عنایت سے یا اللہ اپنی بارگاہ میں اقدس قبول کر یا اللہ یہ سارے تیرے نبی کے سچی محبت کرنے والے اشخاص جس عظیم نسبت سے مل بیٹھے یا اللہ قبول اور منظور کر یا اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما آپ علیہ السلام کی محبت نصیب فرما حضور کی ذات سے ہمیں سچا تعلق عطا فرما گنبد خضرا سے ہمیں سچی عقیدت نصیب فرما آپ علیہ السلام کے ساتھ جو محبت مطلوب اور مقصود ہے یا اللہ ہمیں عطا فرما یا اللہ حضرت مولانا تشریف لائے سفر فرمایا قدم قدم پر رحمتیں برکتیں عطا فرما یا اللہ اپنی شایان شان اجر نصیب فرما یا اکرم الاکرمین اس عظیم عقیدے کے لیے دور صحابہ سے لے کر آج تک جو محنتیں ہوئی یا اللہ یا اکرم الاکرمین ان سب محنتوں پر جس اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہم محتاج ہیں ہم مانتے ہیں یا اللہ ہمیں عطا فرما یا اللہ اس عظیم تسلسل میں ہم گناہگاروں کو بھی شریک کر یا اللہ جب صدیق اکبر کے ختم نبوت کے محافظ دستے کی صدا لگے ہم گناہگاروں کو بھی اس کی شرکت عطا فرما ہمارا بھی اس عظیم لشکر میں یا اللہ حصہ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین موجودہ دور کے جتنے بھی علاقے پھرتے ہیں سب کی ایمان والوں کی یا اللہ فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ قریب بعید سے آنے والے تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ اس ماہ مبارک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت میدان کربلا میں حضرت حسین علی مقام رضی اللہ عنہ خاندان نبوت کے اور افراد کی شہادت میں یا اللہ ایک سب کے ساتھ امت کو جو سبق حاصل کرنے چاہیے ہمیں نصیب کر یا اللہ ان سب حضرات کی درجات کو بلندیاں عطا فرما اور انہیں جن عظیم مقاصد کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر یا اللہ امت کو سمجھ عطا فرما اپنی شایان شان میں اجر نصیب فرما مزید رفع درجات علوم مراتب عطا فرما یا اللہ جو لوگ اس پرفتن دور میں حق کی سزائیں بلند کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر لوگوں کو جگا رہے ہیں یا اللہ اپنی شایان شان سب کو اجر عطا فرما بہترین صلہ عطا فرما
آج کی اس محفل کے سارے روح رواں کام کرنے والے تاجر حضرات یا اللہ ان کو مزید دینی حمیت اپنے دین کے ساتھ مزید درج عطا اپنے دین کے ساتھ مزید الفت نصیب فرما آج جسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا یا اللہ ہم خطا کار گناہگاروں کے دامن اس کے سوا اور تمہیں کچھ نہیں یا اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب فرما امام الانبیاء کے چہرے انور کی زیارت عطا فرما یا اللہ حضور کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں سے فرما جنہیں تو اپنی بھی زیارت کرائے یا اللہ اپنے چہرے کی زیارت ہمیں عطا فرما یا اللہ قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرما حضور کی معیت میں بلا حساب کتاب جنت کے داخلہ عطا فرما یا اللہ ہم سب کو جنت حرمین کی مقبول حاضری نصیب فرما یا اللہ حکیم بیت اللہ یا اللہ میزاب رحمت کی ساری نعمتیں عطا فرما یا اللہ جنت حضور کی گلیوں میں چلنا نصیب فرما گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنا عطا فرما حضور کی پاک محفل میں یا اللہ ہمیں کی شرکت نصیب فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین پھر اپنے خاص لطف و کرم اور عنایت سے قیامت تک حضور کا پڑوس عطا فرما یا اللہ ہمارے دامن میں آپ علیہ السلام کی پاک محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس محبت کو اور مضبوط فرما یا اللہ اس نسبت کو اور قوی فرما یا اللہ اس محبت کی روحانی برکات ہم سب کو نصیب فرما اس مجلس میں جو آ گیا یا اللہ خیر سے مالا مال فرما کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ اس وقت کی برکتیں اس مجلس کی برکتیں روحانی آبیاری جو ہو رہی ہے ہم سب کو واقع حصہ نصیب فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعائیں التجائیں آرزویں اپنے کرم کی سب کی پوری فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حبیبہ مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.